السلام عليكم. الحمد لله والصلاة على نبي أما بعد الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين. سنیم منا رہی اللہ اکبر من سنم دم زبو بکر محمد عثمان حیدر من سنم قادریم نار یا غوث اعظم من سنم دم شیخ احمد رضا خان قطب اعظم من سنم نوریم منا رہی اللہ اکبر من سنم دم شیخ قطب اعظم مفتی اعظم من سنم اخترم منا رہی اللہ اکبر من سنم دم شیخ قطب اکبر تاج الشریعہ من سنم رحمتم منا رہی اللہ اکبر من سنم دم شیخ قطب دکن رحمت اللہ من سنم بغدادی بلا افتاد کشتی گئی خانو شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین الدین چشتی سربراہ شاہ کریمہ تصویر اشرفہ حرمت روح پیغمبر کی نظر تنسیما غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مرد کعبہ امامت دے ناقدہ کی سلطان دو عالم ہستی ہستی داریں تمنا شہدی لامت دے خاک بغداد مبد سرم دینا ایمن دیدہ عاشق نفسول صفا حامد دے فلا میرے دل کی کلی غوث اعظم لکھا قلب کی دے کلی ملا میرے دل کی کلی غوث اعظم لکھا قلب کی بے کلی غوث اعظم جبوی کی کشتی کو تمی نکالی بے ایسی خدا ہوئی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا تو ہواہے مخالف تیری غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مشتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم دشمن احمد پہ شدت کی دیے ملحدوں کی کیا مربت کی دیے ذکر ان کا کیجیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے مثل فارغ زلزلے ہم نظر میں ذکر آیا ولادت کیجیے چرچا انہیں کا صبح و شام کیجیے چرچا انہیں کا صبح و شام جانے کافر پہ قیامت کیجیے بیٹھتے اٹھتے رسول پاک سے التجا و استعانت کیجیے ملحدوں کا شک نکل جائے حضور جانب میسر اشارت کیجیے میرے آقا حضرت اچھے میاں ہو رضا اچھا بصورت کیجیے آج کا یہ پروگرام امی جان بی بی حبیب النساء رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کا ہے کہ ہر مہینے کی 7 تاریخ میں امی جان کی فاتحہ ہوتی ہے اور آج امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی مثال یہ تاریخ ہے کہ امام مالک ائمہ اربعہ میں سے ایک عظیم امام ہیں جو آرام فرما ہے ان کی بھی آج وصال کی تاریخ ہے اور بھی بہت سے بزرگوں کی آج تاریخ ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے توسل سے کیا بات کچھ ٹائم پہلے سوشل میڈیا پہ کی چلی تھی جس میں چھیل ڈپاک ڈم ڈم چھیل ڈپاک ڈم مستی کے لیے ایسے پتہ نہیں کون سا جملہ ہے وہ ڈالا تھا میسج کی فون میں پہلے بھی سمجھایا تھا سمجھے نہیں کن نے ڈالا تھا سوشل میڈیا پہ یہی جو ہوتے ہیں جو فلمیں ڈراما کرنے والے تو ان کی کون آ رہی موبائل پر پہلے بھی سمجھایا تھا ہٹا دو اسے ہم محفل میں بجاؤ دیکھو قرآن شریف میں آیا اے محبوب اور فرما دو قل ان کنتم تحبون اللہ اے محبوب اور فرما دو
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو سرکار کی اتباع کرنا چاہیے، فلمی دنیا کی نہیں۔ اور حدیث یہ ہے جو جس کی اتباع کرے گا، جس کے ساتھ رہے گا، جس کا لباس پہنے گا، وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب تمہیں یہ خوشی ہے کہ تم ہیرو کے ساتھ، ہیروئنوں کے ساتھ میں سندے حشر میں اٹھائے جاؤ، اور سرکار سے دور رہو، غوث اعظم سے دور رہو، جب تو تمہارا یہ صحیح ہے۔ بولو تم یہ چاہتے ہو ہیرو کے ساتھ اٹھے ہوئے؟ تو توبہ کرو، کان پکڑو، بیٹھ کے لگاؤ 11 جلدی سے بھی۔ اسی کو اصلاح معاشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے رہن سہن میں جو کمیاں ہیں ہم لوگوں میں، اسے دور کی جائے اور حالات درست کیے جائیں، اسے کہا جاتا ہے اصلاح معاشرہ ہے۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو اصلاح معاشرہ کا نام لیتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، اور خود حرام کاری کرتے ہیں۔ جیسے آج ہی ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت با اصلاح معاشرہ۔ اب بتا، اصلاح معاشرہ جو کر جا وہ خود بے نکاح کی بیوی رکھے ہوئے ہیں، اسے طلاق دیے آج ایک دو نہیں بہت سالیں ہو چکی ہیں، اور ان نے بریلی سے فتویٰ منگایا تھا خود مجھ سے خوشامد کر کے اس نے، اس کے باپو اور سمجھے وہی اصلاح معاشرہ سمجھے پروگرام کر رہے ہیں، جس کو خود کی اصلاح نہیں ہے، جس کی خود کی اصلاح نہیں، حرام کر دیا روزانہ ڈیلی بیوی کے ساتھ بغیر طلاق کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہیں جی پتہ نہ اصلاح معاشرہ کسے کہتے ہیں، خود حرام کاریاں کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بہت بڑے بغلا بھگت بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری صحیح سے اصلاح فرمائے۔ اور سب سے بڑی اصلاح یہ یاد رکھو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنا۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ گیا جان لو برباد ہو گیا، کتنا بڑا وہ کوئی بن جائے، کوئی اسے عہدہ مل جائے، مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا ہے تو برباد ہے۔ آج لوگ عہدے کے چکر میں مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھے تو لوگ کہتے ہیں اس سے کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب تو دین سے مطلب نہیں ہے، جو عہدے سے مطلب ہے، شرم نہیں آتی بےہودہ کہیں کا ہے۔ تو یاد رکھو مسلک اعلیٰ حضرتی وہ ہے جس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سمجھے عزت کرنا اور سمجھے اب کروانا صحیح سے بتایا جاتا ہے، اسی میں صحیح سے عزت کی جاتی ہے اور کروائی جاتی ہے، بتایا جاتا سرکار کی عزت کیا ہے۔ سرکار کی عزت پوری کائنات سے زیادہ ہے، سرکار کا مرتبہ پوری کائنات سے زیادہ ہے۔ ہاں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات پاک ہے جن کی شان کے لائق دنیا میں وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جن سے ان کی تعریف کی جائے، مگر چونکہ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، تو ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی بیکار زبان سے سرکار کو پکارتے ہیں، تو سرکار ان محبت کے الفاظ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بچہ جب اپنی ماں یا اپنے باپ کو ٹوٹی پھوٹی زبان میں روٹی کی جگہ سمجھے روٹی بھی کہہ دیتا ہے، پانی کی جگہ پنیا کہہ دیتا ہے، مم کہہ دیتا ہے، ماں کی جگہ سمجھے ممی کہہ دیتا ہے، ماں کہہ دیتا ہے، یا سمجھے ماں کچھ بھی کہہ دیتا ہے، تو ماں اسے اچھا سمجھتی ہے، اسے برا نہیں ہے۔ باپ سے اپنے سمجھے ببوا کہہ دیتا ہے، جبکہ یہ تصغیر کا صیغہ ہے، یا اپنے چاچا سے چچوا کہہ دیتا ہے، چاچو کہہ دیتا ہے، تو وہ سب خوش ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ محبت کی زبان بول رہا ہے، اس کے بعد ابھی صحیح سے بولنے کی نہ زبان ہے نہ الفاظ ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ہے جس کے لاکھ سمجھے الفاظ ہیں ہی نہیں، کیوں؟ جب ان کے کوئی برابر کا نہیں ہے، جب ان کے کوئی برابر کا مخلوق میں نہیں ہے تو پھر الفاظ کیسے ہو جائیں ان کے؟
جب ان کے کوئی برابر کا نہیں ہے تو پھر الفاظ کیسے ہو جائیں گے ان کے لائق؟ مگر یہ سرکار کا کرم ہے کہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم جیسی بھی انہیں پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور سرکار محبت دیکھ کے سمجھے انہیں قبول فرما لیتے ہیں۔ اور دیکھو اس لیے اپنے وقت کے سید العلماء، سید العالمین، علماء کے سردار، سید العالمین، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سید العالمین ہے نہیں؟ جی جی جی، سید المفتین، سید المحققین، سید المدبرین اور سید العاشقین، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب۔ کیا بات ہے، کیا کہا اپنے لیے؟ سرکار ہمارا گوار کہا، دیہاتی کہا، جبکہ اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ سید العلماء، سید العالمین، عالم کی جمع عالمین، عالمین ہے تمام علماء کے سردار۔ عالم کی جمع تو عالمین، سمجھے؟ عالم عالمین، اور جو عالمین عالم کی جمع ہے۔ ہاں، تو اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے تمام علماء کے سردار ہیں، مفتیان کرام کے سردار ہیں، مگر کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ گوار کہہ رہے ہیں۔ کہاں کہہ رہے ہیں گوار؟ سرکار کی بارگاہ میں۔ اور یہی اعلیٰ حضرت ہیں جو سرکار سے فیض لینے کے بعد میں جب اس فیض کو بیان کرتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ تو کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا۔ کیا کہتی ہے؟ بلبل باغ جنا، جنت کی بلبل یہی کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، ہے رضا کی طرح کوئی سحر بیان، ہے رضا کی طرح کوئی جنت کی سمجھے بلبل کہہ رہی ہے۔ دیکھا اعلیٰ حضرت تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں تو سرکار کی بارگاہ میں گیا تو یہ کیا؟ ہم گوار ہیں۔ اور جب سرکار سے فیض ملا، ویسا فیض جس کا شمار نہیں، تو اس فیض کو سمجھے تحدیث نعمت کے طور پہ اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا، ہے رضا کی طرح کوئی چیلنج کر رہی ہوں، سمجھے؟ ہے کوئی، ہے رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں واسف شاہ ہدا، ہند میں ہدایت کے شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں میں امام احمد رضا جیسا نہیں ہے۔ نہیں، ہند میں واسف شاہ ہدا، ہدایت کے بادشاہ، ہدایت کے سلطان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں میں کوئی امام احمد رضا جیسا نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ جنت کی بلبل کہہ رہی ہے، جنت کی حور و گلما کہہ رہے ہیں، جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں۔ نہیں ہے ہند میں واسف شاہ ہدا، مجھے شوقی تبا رضا کی قسم، حوریں کہہ رہی ہیں، جنت کی بلبلیں کہہ رہی ہیں، مجھے امام احمد رضا کے جذبے کی قسم، ان کے عشق رسالت کی جو ان کی طبیعت میں سمجھے عشق رسالت پڑا ہوا ان کی گھٹی میں ہے، مجھے اس کی قسم کہ امام احمد رضا جیسا سندے ہندوستان میں ہدایت کے شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں میں امام احمد رضا جیسا نہیں ہے۔ تو دیکھا تحدیث نعمت پہ جب اعلیٰ حضرت نے کہا تو یہ کہا ہے کہ مجھے سرکار سے کیا کیا ملا ہے، یہ بھی کہا ہے۔ اور بارگاہ رسالت کے ادب و احترام سے کہنے کے لیے یہ بھی کہ سرکار ہم گواروں میں، سرکار ہم گواروں میں، ہاں ہم میں تو کوئی ادب کا طریقہ ہی نہیں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہمیں تو بس یہی تمیز سرکار دے دو، ہمیں یہ پتہ نہیں سمجھے آپ کی بارگاہ میں کیا الفاظ بولے جائیں، کیوں الفاظ ہم جانتے ہی نہیں، کیوں جب آپ
کہ مثل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر الفاظ آپ کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جب ان کے مثل کچھ پیدا ہی نہ ہوا تو الفاظ ان کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب جتنی بھی سرکار کی سمجھے تعریف اور توصیف اور توقیر بیان کی جائے کم ہے، کم ہے، جتنی بھی کری جائے کم ہے. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے. اور اللہ فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کہلی کی سب کچھ میری، ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ کیا کیا کہوں کیا کہوں تجھے، سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کیا کہوں تجھے، سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں، کیا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں پوچھ رہے ہیں تو گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت کے سامنے جلوہ بار ہیں. دیکھیں تو کہہ رہے ہیں سربر کہوں کہ مالک مولا کہوں، اے میرے آقا آپ کو میں سربر کہوں، مالک کہوں، مولا کہوں، کیا کہوں. پوچھ رہے سرکار سے سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اے میرے آقا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے باغیچے کا، ان کے گلشن کا زینت دینے والا گل کہوں، پھول کہوں تجھے، کیا کہوں. سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کیا کہوں، سرکار عطا فرما دیں. میں وہ کہنے لگوں اور دیکھا باپ ہی کہہ رہے ہم جیسے بشر انہیں یہی انہیں کچھ نہ ملا. اور امام احمد رضا ساری عمر یہی پوچھتے رہے آقا مجھے بتا دیا جائے کیا کہوں. پھر اعلیٰ حضرت نے بھی بتایا رخ ادن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو یہاں تو یہ بتا رہے ہیں کہ سرکار نہ یہ ہے نہ یہ ہے، نہ چاند ہے نہ سورج ہے نہ مشک ہے نہ عنبر، جیسی ان کی خوشبویاں ہیں، یہی بتا رہے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے سرکار کا چہرہ چاند جیسا، بولے نہیں، سورج جیسا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں نا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی زلف جو ہے وہ رات کا اندھیرا ہے یا مشک خطا ہے، ایسا بھی نہیں. ارے مشک خطا تو سمجھے ایک جانور سے پیدا ہو، اور سرکار جو ہے سمجھے بے مثال ہے. ان کی زلف بے مثال، ان کی آنکھ بے مثال، ان کی کان بے مثال، ان کی ہر چیز بے مثال ہے. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر بے جا فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے کہا پھول ہیں یہ، کہ بلبل پھول کا عاشق ہے، تو انہوں نے کہا یہ پھول ہیں. قمری ایک بلندی توڑنے والا پرندہ ہے، تو اس نے دیکھا یہ میری پرواز جہاں ہے اونچائی ہے، یہ وہ اونچائی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا بھی نہیں، یہ پھول بھی نہیں ہے، نہ تیری سمجھ کی اونچائی ہے نہ تیری سمجھ کی بلندی. یہ تو اتنے بلند ہے کوئی ان کی بلندی جانتا ہی نہیں. ان کی بلندی جب جبریل نہیں جانتے تجھے کیسے پتہ لگ گیا. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر پہ کیا فضا. قمری نے کیا سر پہ کیا فضا، سر پہ ایک درخت ہوتا ہے جسے چیل کا بھی درخت کہتے ہیں، بہت بلند ہوتا سیدھا جاتا ہے. تو عاشق جو ہیں اپنے معشوق کو اس سے تشبیہ دیا کرتے ہیں. محب جو ہے اپنے محبوب کو اس سے تشبیہ دیا کرتا ہے. تو وہی کہا قمری نے سر پہ جا فجا، قمری نے یہ کہا یہ سمجھے ایک بلند بالا محبوب ہیں، سر پہ جا فضا ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا سن ایسا نہیں، یہ سرب بھی نہیں ہیں نہ پھول ہیں،
کیوں؟ یہ سب تیری بھول ہے، یہ تیری بھول ہے، یہ وہ ہے، سمجھے، جو رسول اعظم ہیں، ان کے بارے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ جب ان کا مرتبہ جبریل نہ جان سکے، کوئی نبی نہ جان سکا، تو سمجھے تم کیا جان سکتی ہے قمری بلبل، تم کیا جان سکتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے ان دونوں کا انکار کر دیا۔ دیکھا اعلیٰ حضرت کا کلام، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر بے جا فجا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، احمد رضا کی حیرت نے نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر کیا ہے سرکار؟ سرکار کیا ہیں؟ پھر انہیں کیا کہا جائے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری نعت میں یہی ایسا اس میں سمجھے، اعلیٰ حضرت نے سرکار کی رسالت کا ایسا سبق سکھایا اور وحدت الوجود کا، اللہ کی وحدانیت کا جس کا جواب نہیں ہے۔ عالم ان کا کس ہے؟ کیا کہ اعلیٰ حضرت نے ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دیکھا یہ وہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بڑے اچھے سمجھانا تو بڑی بات ہے، سمجھ نہ سکے اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں سمجھا رہے ہیں۔ سمجھے اس کا مطلب؟ سمجھے اس کا مطلب؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبدیت کہاں؟ کیا بات ہے۔ ممکن کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ اللہ کے علاوہ جتنی چیز ہے سب ممکن، یعنی کائنات کو ممکن کہا جاتا ہے۔ ممکن کا معنی جو ہو سکتا ہے، تو اللہ ہو سکتا نہیں، اللہ تو واجب ہے، اس کا ہونا واجب ضروری ہے، اس لیے اسے واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ تب وہی اعلیٰ حضرت یہاں سبق دے رہے ہیں، یہ وہ سبق دیا جو بڑے اچھے نہ سمجھ پاتے ہیں، سمجھے؟ وہ اعلیٰ حضرت کو یہاں شعر میں سمجھا رہے ہیں۔ جب ان کی شاعری کا یہ عالم ہے تو ان کی تحریر، قلم کی تحریر کا عالم کیا ہوگا؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں، کیا مطلب اس کا؟ یعنی مخلوق میں یہ پاور کہاں ہے؟ قدرت مانے پاور، طاقت۔ ممکن میں نے مخلوق میں یہ پاور کہاں ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دے، سورج کو پلٹا دے، کنکڑوں کو کلمہ پڑھا دے، پیڑ کو بلا دے، دریا کو خشک کر دے، یا دریا کو سمجھے جاری کر دے، خشک کو جاری کر دے، پتھر کو بلا دے۔ یہ ممکن میں کہاں ہے؟ یہ ممکن میں یہ بتاؤ، یہ مخلوق میں یہ پاور کہاں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اب سرکار کو اگر تم ایسا مان رہے ہو، عام مان رہے ہو، تو ممکن میں عام مخلوق میں تو یہ پاور ہے ہی نہیں، اور سرکار یہ سب کر رہے ہیں، کبھی چاند کے ٹکڑے کر رہے ہیں، کبھی سورج کو بلا رہے ہیں، کبھی درختوں کو بلا رہے ہیں، کبھی پتھر کو بلا رہے ہیں، کبھی پتھروں سے کلمہ پڑھا رہے ہیں، سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں۔ سرکار جس سے جو چاہے سمجھے کام لے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبدیت کہاں؟ واجب کہتے ہیں خدا کے لیے، خدا واجب ہے، تو اس میں عبدیت کہاں؟ خدا عبادت نہیں کرتا ہے۔ اب سرکار کیا کہا جائے؟ انہیں ممکن مان رہے ہو، اپنا جیسا مان رہے، مخلوق مان رہے، تو ان کے اندر یہ پھر پاور، یہ پاور تو اللہ کا ہے، یہ پاور تو اللہ کا ہے، اور اللہ مان رہے تو اللہ عبادت نہیں کرتا ہے، وہ عبدیت والا نہیں ہے۔ اب کیا کہا جائے سرکار کو؟ کیا کہا جائے؟ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، بڑے بڑے شعروں کے سمجھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں دماغ۔ ہاں یہ تو کرم اعلیٰ حضرت کا، سمجھے میرے ذہن میں یہ بات آئی، حالانکہ میں بالکل میرے ذہن میں یہ بات تھی نہیں کہ میں شعر کہاں کہوں گا۔ اب ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے، سرکار نے کرم کیا، میری زبان سے نکلوائی دی جو آئی گا زبان پہ یہ اشارہ۔ تو وہی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت ممکن میں یہ قدرت کہاں، اگر تم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا مان رہے ہو تو مخلوق میں یہ پاور کہاں ہے؟ اور سرکار کو خدا مان رہے ہو تو خدا عبادت نہیں کرتا، وہ اس میں عبودیت نہیں ہے۔ تو اب سرکار نہ تو عام
مخلوق کیسے ہوئے؟ نہ خدا ہوئے، اب پھر کیا ہوئے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، ہے راہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ انہیں عام مخلوق مان لیا جائے تو یہ بھی خطا ہے، اور خدا مان لیا جائے تو یہ بھی خطا ہے، پھر کیا کہا جائے؟ پھر کیا کہا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں حق یہ کہیں عبد الہ، یعنی حقیقت یہ سچائی عبد الہ اللہ کے بندے ہیں، حق یہ کہیں عبد الہ او عالم امکان کے شاہ، اب پوری کائنات کے سلطان ہیں، دیکھا ہے، پوری کائنات کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، حق یہ کہیں، حقیقت یہ ہے، سچائی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حق یہ کہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، پوری کائنات کے شاہ ہیں، بادشاہ ہیں، برزخ ہیں وہ سر خدا یہ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی کہتے سمجھے وہ برزخ ہیں، خدا اور مخلوق کے درمیان پردہ ہے، تو کہتے نہیں، سر خدا، کوئی کہتے خدا کا بھید ہے، تو یہ بھی نہیں، جب خدا کا بھید ہے تو بھید جاننے والا کوئی دوسرا ہوگا تو سرکار تو بھی نہیں، پھر یہ بھی نہیں، دیکھا اعلیٰ حضرت کیسا سمجھا رہے ہیں، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، تو یہاں تو اعلیٰ حضرت سمجھے کر رہے ہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، اور اس نعت میں کیا کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کیا کہوں تجھے، اس میں کہہ رہے ہیں کیا کہوں سرور کہوں کہ مالک ہو، وہاں تو یہ کہہ رہے ہیں سرکار یہ بھی نہیں، سرکار یہ بھی نہیں، نہ سرکار چاند ہے نہ سورج ہے نہ سرکار سر خدا ہے نہ سمجھے سرکار جو ہے برزخ ہیں، یا تو یہ کہہ رہے ہیں یہ سرکار یہ کچھ نہیں ہیں، نام مخلوق ہے نہ خدا ہے سرکار، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے کیا کہوں، یہاں کہہ رہے ہیں بتا کیا کیا کہوں میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے مابا، اے میرے ملجا، اے میری جان، اے میرا ایمان، آپ کو میں کیا کیا کہوں، ہرما نصیب ہوں تجھے امیدیں کہتا ہوں، دیکھا ہرما نصیب ہوں تجھے امیدیں کہتا ہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں ہرما نصیب ہوں، میں تو محروم قسمت ہوں، میں محروم ہوں، میرا نصیب میں ایسا ہے، تجھے امیدیں کہتا ہوں، تجھے امیدوں کا پورے کرنے کی سمجھے بارگاہ کہوں، جہاں ساری امیدیں یعنی دنیا بھر میں جہاں امیدیں پوری نہ ہو مرادیں ہیں، آپ کی بارگاہ کو جہاں ساری مرادیں پوری امیدیں کہتا ہوں، ہرما نصیب ہوں تجھے امیدیں کہتا ہوں، جانے مراد کانے، اے جانے مراد، اے میرے مقصدوں کی جان، اے میری مرادوں کی جان، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے اپنی تمنا کا کان کہوں، جہاں ساری تمنایں پوری ہوتی ہیں تو وہ خان ہے، جہاں ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں ساری آرزویں پوری ہوتی ہیں تو وہ خان ہے، تو وہ کان ہے، ارے اردو ہندی میں خان کہتے ہیں، عربی میں سمجھو سے فارسی میں کان کہتے ہیں، اور عربی میں منبع کہتے ہیں، تو سرکار وہ ہے جہاں ساری اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، دیکھا یہاں پوچھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار سے کیا کیا کہوں، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے اللہ اکبر، آپ کے جسم منور، آپ کے روشن جسم کی تابشیں، اس کی چھندے تجلییں، اس کا عکس، اس کی کرنیں کیسی ہیں، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں، اے جانے جا، اے جان کی جان، میں جانے تجلی کہوں تجھے، میں تجھے تمام روشنیوں کی جان کہوں، تمام نوروں کی جان کہوں،
ہوں تو سورج کی سمجھے روشنی کی جان ہے، چاند کی روشنی کی جان ہے، حور و غلمہ کی سمجھے نور کی جان ہے، جبریل کے نور کی جان ہے، پوری کائنات کا سمجھے نور کی تو جان ہے، تو اللہ کی شان ہے، تو اللہ کی پہچان ہے، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے۔ تو یہ آپ مجھ رہے کیا سمجھے یہ کہوں، جان تجلا کہوں، مولا کہوں؟ یعنی پوچھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، تو گویا کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، سرکار جلوہ بار ہے، یہ تو پوچھ کے کہہ رہے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو سہی ملا سرکار ہم جیسے بشر، تو سج یہی ملا پخانچی کو، ارے نہیں پخانچی بولا پخانا چاٹ لو پاک ہو جائے گا، جو ان کا مسلک ہوگا، ہمارا مسلک پاک و طاہر مسلک ہے، لیکن رجا نے کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اور بتاؤں گا اس بارے میں۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تو سمجھے شانی نرالی ہے، جب بات آ جاتی تو سمجھے مدینے کی سمجھے ہوا بھی نرالی ہوتی ہے، مدینے کی ہوا بھی نرالی ہو جاتی ہے، لیکن رجا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اور اس میں کیا کہا، اس میں مقطع کیا ہے، بلبل رنگی رضا یا نغمہ طوطی سرا، حق یہ کہے واصف تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل دیکھا کیا کر رہے ہیں اعلیٰ، ہے بلبل رنگی رضا، کیا رضا کا یہ نعت خوانی اور یہ سب جو ہے کیا بلبل کا رنگ ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ سوالیہ جملہ ہے، یہ استفہامیہ جملہ ہے، ایسا نہیں، وہی کہہ رہے ہیں ہے بلبل رنگی رضا، کیا رضا کا یہ نعت خوانی کا جو طریقہ ہے اور تحریر کا یہ طریقہ ہے، رضا کا یہ مسلک ہے کہ یہ بلبل کا ہے، بلبل کا رنگ ہے بلبل رنگی رضا، یا نغمہ ہے طوطی سرا، یا طوطی کا سمجھے نغمہ ہے، طوطی ایک پرندہ جو نغمہ گاتا ہے، پڑھتا نہیں پڑھتا، لوگ بہت سنتے ہیں، قمری ہے، طوطی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہے نغمہ ہے رنگی رضا، یا بلبل ہے بلبل رنگی رضا یا نغمہ ہے طوطی سرا، یہ ہے کیا؟ پر نہیں، اور کیا ہے، حق یہ کہ ہے واصف تیرا، حق یہ کہ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، حق یہ کہ ہے واصف تیرا، اے اللہ کے رسول، یہ امام احمد رضا حقیقت میں تیرا واصف ہے، تیری تعریف کرنے والا ہے، حق یہ کہ ہے واصف مانے تعریف کرنے والا ہے، پیارے آقا امام احمد رضا یہ آپ کا خادم، آپ کا غلام، اس کا کلام جو ہے بلبل کا رنگ نہیں ہے، اس کا نغمہ کی نعت خوانی جو ہے طوطی کا نغمہ نہیں ہے، طوطی کا سمجھے گانا نہیں ہے، کیوں؟ حق یہ کہ ہے واصف رضا، حقیقت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حقیقت میں واصف ہے، حق یہ کہ ہے واصف رضا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اس کا نغمہ، اس کی نعت، اس کی شاعری نہ بلبل کا سمجھے رنگ ہے، نہ بلبل کا ڈھنگ ہے، نہ سمجھے اس کا نغمہ، اس کی نعت جو ہے نہ طوطی کا نغمہ ہے، صرف حقیقت میں آپ کی محبت کا سمجھے آپ کی محبت میں یہ شاعری کرتا ہے، آپ کی محبت میں پیش کرتا ہے، تو حقیقت میں آپ کا یہ نعت خواں ہے، کوئی کسی کا نغمہ یہ نہیں۔ آپ کوئی کہتا میں فلاں کی طرز پہ پڑھ دوں، فلاں کی اس پہ شاعری کر لوں، فلاں اس پہ، امام احمد رضا نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ ہاں امام احمد رضا نے یہ سوچا حضرت حسان کا میں خادم ہو جاؤں، ہے نہیں، یہی سوچا، اور کہا بھی سرکار سے دعا بھی کری، ایک نعت پاک نے کہا کرم نعت سے کچھ دور نہیں کہ رجائے اجمی ہو سگے حسان عرب، کرم نعت سے تو کچھ دور نہیں رجائے اجمی ہو سگے حسان عرب، کرم نعت سے، اے پیارے آقا آپ کی نعت پاک کے صدقے میں
آپ کا ایسا کرم ہو کہ آپ تو نعت پڑھنے والے پہ بہت کرم فرماتے. حضرت حسان آپ کے صحابی جب آپ کی نعت پڑھتے آپ خود اپنے دستے پاک سے دستے نورانی سے ان کے لیے ممبر لگایا کرتے تھے اور انہیں بیٹھانا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے اے حسان کافروں کی برائی کرو ان کی ہجو کرو اور ڈرو متی تمہاری مدد کے لیے جبریل کھڑے ہوئے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے جو نہ ماننے سے بخار آتا ہے. ہاں سمجھے. اور دیکھو جو بخاری کو صحیح سے نہیں پڑھتے انہیں بخار آتا ہے. جو اس کے نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری آتا بخار انہیں نہیں آتی. ہاں تو سرکار دیکھ رہے ہیں جبریل کھڑے ہوئے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں اے حسان ان کافروں کی ہجو کرو جو میری برائی کر رہے ہیں. تو حضرت حسان ان کی ہجو میں سندے اشعار پڑھا کرتے تھے لکھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے اور سرکار خوش ہو کر انہیں داد دیا کرتے تھے. کبھی درہم دیتے تھے کبھی دینار دیتے تھے اور کبھی جب سرکار زیادہ اس میں آتے تھے دریائے کرم آپ کا جوش زیادہ ہوتا تھا تو اپنی سمجھ رحمت والی نور والی کرم والی فضل والی عنایت والی چادر اتار کے ان کے اوپر ڈال دیا کرتے اڑا دیا. تو وہی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سرکار آپ تو اپنے حسان پہ اتنا کرم کرتے تھے نعت پڑھنے والے پہ کبھی سندے پیسے دے رہے ہیں کبھی سندے ہیرے دے رہے ہیں کہیں کرسی پہ بیٹھا رہے ہیں کہیں ممبر پہ بیٹھا رہے ہیں اور ان کے کبھی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ تمہاری مدد کے لیے جبریل بھی ہے میں بھی تمہاری مدد کے لیے اللہ بھی تمہاری مدد کبھی سینے سے لگا رہے اتنا کرم فرما رہے ہیں. تو رجائے اجمی پہ بھی کرم کر دو اتنا اسی نعت پاک کے صدقے پر رجائے اجمی پہ صرف اتنا کرم کر دو جو آپ کے جو صحابی حضرت حسان جو شاعر تھے صرف ان کا یہ کتوں ان کے کتوں میں شامل ہو جائے. دیکھا کیا تمنا کری حضرت حسان کے کتوں میں یہ شامل ہو جائے رجائے اجمی ہو سگے حسان عرب. دیکھا تو اعلیٰ اور دیکھو اعلیٰ حضرت نے جو مانگا آج پوری دنیا سمجھے اعلیٰ حضرت کو سمجھے سب سے بڑا شاعر کہتی ہے. حسان الہند تو ہیں حسان الہند تو ہیں دنیا کا سب سے بڑا اس وقت سمجھے اگر مشہور ہے شاعر تو سیدی اعلیٰ حضرت کی. اور کیوں انہوں نے سب پیارے مصطفیٰ کے عشق میں کہا محبت میں کہا. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اعلیٰ حضرت کو سب سے بڑا شاعر مانتے ہیں اور سب سے بڑا عالم مانتے ہیں سب سے بڑا اللہ کا سمجھے ولی مانتے ہیں. کیوں وہ جانتے کہ اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا اپنے دور میں اس وقت سے لے کے آج تک ایسا کوئی کام کرنے والا نہیں. یہی وجہ کہ آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تعریف کی جاتی. بہت سے ایسے مرغلے پیر ہیں مرغلے پیر جن کی دم نکل رہی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا تذکرہ نہیں ہوتا احمد رضا کا ہوتا رہتا ہے. ارے تم کرو گے تو جبھی تو تذکرہ ہوگا یا ویسے ہی کرو گے نہ ویسے ہی دیہات میں کہیں ہاتھ نہ بھیجے پیر نہ بھیجے بڑا سا بادر میرا کہتے ہیں تب وہی ہے کرے کچھ نہ سمجھے نام ہمارا ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے کوئی نام کے لیے کیا تھا اعلیٰ حضرت نے نام کے لیے نہیں کیا تھا. ہاں اللہ رسول کی محبت میں خلوص کے لیے کی خلوص سے کیا تھا الہیت سے کیا تھا رضا الہی کے لیے کیا تھا. اس لیے آج پوری دنیا میں ان کا نام ہو رہا ہے. اب وہی اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی دیا گونج گونج اٹھے ہیں گونج گونج اٹھی ہیں نغمات رضا سے پوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں بام انکار ہے. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے پوستا اعلیٰ حضرت کے نغموں سے ان کی نعتوں سے منقبت سے ان کی حمدوں سے آج دنیا کے سارے گلستہ جو ہیں سارے باغ ساری محفلیں ساری مجلسیں مہک رہی ہیں چمک رہی ہیں گونج گونج اٹھے ہیں. ہر جگہ اعلیٰ حضرت کے نغموں کی گونج ہے ہر جگہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے پوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں بام انکار ہے. یا اعلیٰ حضرت کی گونج کیوں نہ ہو وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہ ہو یہ گونج کیوں نہ ہو کس
پھول کی مدحت میں بامنکار ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان کس پھول کی سمجھے؟ مدحت میں بامنکار ہے. منکار کہتے ہیں چونچ کے لیے، زبان کے لیے ہے. کیوں نہ ہو اس پھول کی مدحت میں بامنکار ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کی زبان کس پھول کی مدحت کر رہی ہے. تو کون سا پھول ہے؟ کون سا پھول ہے؟ سرکار گلے باغ نبوت پہ لاکھوں سلام ہے. میرے چرخے نبوت پہ روشن درود ہے نہیں؟ ہاں تو سرکار پھول ہے نہیں؟ ہاں اللہ کی وحدت کا پھول ہے، رسالت کا پھول ہے. جبھی تو کہا جو سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، زکن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. گل کہتے ہیں پھول کے لیے، گل کہتے ہیں فارسی میں محبوب کے لیے، معشوق کے لیے، اور گل کے پھول کے لیے بھی کہتے ہیں. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رجا چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو سرکار اعلیٰ حضرت کی زبان کس پھول کی مدحت میں کھلی ہے؟ کس پھول کی تعریف کر رہی ہے؟ سرکار کی. جب سرکار کی سمجھے تعریف کر رہی، سرکار اللہ کے سندے پھول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. جب اللہ کے محبوب کی سرکار تعریف کر رہے ہیں اور ان کی سمجھے تعریف زبان کھلتی رہتی ہے، یہاں بھی کھلی ہے، کل میدان محشر میں بھی کھلے گی، ان کی کھلتی رہتی ہے. تو یہی وجہ ہے جب ان کی ہمیشہ سمجھے زبان اعلیٰ حضرت کی ہمیشہ رام سرکار کی محبت میں، سرکار کی مدد میں، ان کی تعریف میں کھلی ہے، کھل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کر دیا. وہ گیا کیوں نہ ہو کس پھول کی، یعنی ان کا یہ چرچا کیوں نہ ہو کہ ان کی زبان سرکار کی تعریف میں کھلی ہوئی ہے. جب ان کی تعریف میں کھلی تو اللہ تعالیٰ نے آج پوری دنیا کی زبان اعلیٰ حضرت کی تعریف میں کر دی. اعلیٰ حضرت ہمیشہ سرکار کی تعریف کرتے رہے اور یہی درس دیا. اور کیا کہا؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہاں ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے. کس کے لیے؟ دہن میں، منہ میں زبان کس کے لیے؟ بدن میں ہے جا، یہ سب سرکار کے لیے. تو وہ سرکار کے لیے بولتے تھے، کھاتے تھے، پیتے، سب سرکار کے لیے اعلیٰ حضرت. اس لیے آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا نام ہو رہا ہے کہ سب انہوں نے سرکار کے لیے کیا ہے. اور میدان محشر میں بھی سرکار ہی کے لیے ہوگا، نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت نے لکھا نہیں کہ کیا لکھا شعر ہے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول اکھلے کہ دن ہو بھلے. سبا وہ چلے، وہ ہوا چلے، وہ ٹھنڈی، وہ میٹھی، وہ رحمت والی، وہ کرم والی ہوا چلے. سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہنا ایسا موسم آیا کہ خوب سمجھے بہار آئے، خوب کھیتی پیدا ہو. وہ کہنا سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، اور کیا ہو؟ لبا کے تلے. لبا کسے کہتے ہیں؟ جھنڈا جو سرکار کو دیا جائے گا، جس کی کتنا بڑا ہوگا جھنڈا؟ کتنا بڑا ہوگا؟ ارے کتنی بار بتایا، 1600 برس کی مسافت کے برابر. یعنی اتنا سفر 1600 برس میں طے ہوگا، اتنا بڑا وہ جھنڈا ہوگا. اس جھنڈے کے نیچے کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، لبا کے تلے ثنا میں کھلے، تعریفی میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے. تو دیکھا اعلیٰ حضرت بھی، اعلیٰ حضرت وہاں سرکار کی تعریفی میں اپنی زبان کھولے. بولے جب ہی کھولے، ورنہ احمد رضا کی زبان نہ کھولے، کہ وہاں تو سرکار کی سبھی تعریف کریں گے. ارے نہیں کریں گے؟ ارے جلسہ ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں بھی قرآن و حدیث نے یہ فرمایا کہ وہاں جلسہ ہوگا سب سرکار کی تعریف کریں گے. اب جلسہ یہاں ہو، ابھی دیکھو نعت خواں پڑھتے پڑھتے نعت خواں کتنا ٹائم ہی گیا. ابھی آ جائیں 10 تو معلوم ہے پوری رات ہو جائے گی، پوری رات ہو جائے گی. اب اور آ جائیں 10 سوا آ جائیں تو رات ابھی پورے نہ ہو پائیں گے، پورے دن میں بھی نہ. اور سرکار کا وہاں جلسہ ہو تو کتنے نعت خواں ہوں گے، کتنے نعت خواں ہوں گے وہاں پہ؟
کتنے اندازہ ہے کچھ؟ ارے میں بتا رہا ہوں، سنو، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سب نعت پڑھیں گے، کتنا ٹائم لگے گا بتاؤ؟ سب پڑھیں گے، پھر وہ جو ان پہ ایمان لائے ان کے صحابی وہ پڑھیں گے، پھر سرکار کے صحابی 4,24,000، خلفائے راشدین، پھر تمام تابعین، تمام ائمہ مجتہدین، تمام اولیاء کاملین غوث اعظم بھی، نظام الدین اولیاء جتنے سب پڑھیں گے، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ جبھی تو 50,000 سال کا دن بنایا گیا ہے کہ سب پڑھ لیں، جی بھر کے پڑھیں، دل کھول کے پڑھیں، خوب پڑھو، یہاں بھی پڑھو وہاں بھی پڑھو، اور جو سرکار سے سندیش لڑے وہ یہاں بھی جلے وہ وہاں بھی جلے، ہم یہاں بھی پڑھیں گے وہاں بھی پڑھیں گے۔ ہاں، ہم پیدا ہوئے سرکار کی نعت پڑھنے کے لیے، وہی کہہ رہے ہیں سب آبو چلے کہ باغو پھلے وہ پھولوں کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ تو آدھا حضرت بہن نعت پڑھیں گے سبھی پڑھیں گے، آدم علیہ السلام بھی پڑھیں گے، شیخ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام پڑھیں گے، تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تمام اولیاء کاملین سب پڑھیں گے، اور تو اور ابو جہل بھی پڑھے گا، اتبا بھی پڑھے گا، شیبائی اور تو اور صبری تھان بھی کہا ہمیں بھی پڑھن دے، کاروسن نمت بھی کہا ہمیں بھی پڑھن دے، سب وہاں پڑھیں گے۔ ان سے کہا جا آج پڑھ دے، تم تو شرک بتاتے تھے، آج پڑھ رہے، بولے کیا کریں یہاں تو سب پڑھ رہے ہیں مگر پڑھے چارہ نہیں، بولے اب مزہ نہیں آئے گا، اب تو مزہ احمد رضا کو آئے گا۔ ہم کہتے تھے نعت پڑھو، تم کہتے تھے یہ شرک ہے، اب آؤ سرکار کا جلسہ ہو رہا ہے، آؤ دیکھو، تو وہی کہہ رہے ہیں حضرت حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، نجدیہ آج ان سے التجا نہ کریں، آج نہ کہیں کہ ہمیں بھی دکھائے دو یہ منظر، آج نہ کہیں کہ سرکار کو دولہا بنایا جا رہا ہمیں دکھائے دو، آج نہ کہیں سرکار کو جنت کی ساری چابیاں دے دی گئیں کہ محبوب سب چابیاں تمہارے حوالے، جسے جاؤ جنت میں لے جاؤ، ہمیں بھی یہ منظر دکھا دو، یہ ہم بھی دیکھ لیں منظر۔ آج سرکار کو ساری چابیاں جہنم کی دے دی گئی، محبوب جسے چاہو جہنم کے جس سندے گڈھے میں ڈالتے ہو کہ تم اس کے بھی مالک ہو، اس کے بھی مالک ہو، محبوب یہ سب چابیاں تمہاری ہے، یہ شفاعت کی چابی تمہاری ہے، یہ جنت کی چابیاں تمہاری ہیں، یہ جہنم کی چابیاں تمہاری ہیں، یہ حکمت کی چابیاں تمہاری ہیں، یہ رسالت کی چابیاں تمہاری ہیں، یہ نبوت کی چابیاں تمہاری ہیں، یہ علم حکمت کی چابیاں تمہاری ہیں، یہ دولت کی چابیاں تمہاری ہیں، یہ محبت کی چابیاں تمہاری ہیں، یہ ساری کی ساری اول و آخرین کی چابیاں سب تمہارے لیے ہیں، اور شفاعت کا دولہا بنا لیا، شفاعت تمہارے لیے ہے۔ تبھی تو یا جس کے ماتھے شفاعت کا جبین سعادت پہ، تو یہ وہابی کہیں گے ہم بھی منظر دیکھ لیں، کہیں گے وہابی دیوبندی، یہ نرسنگا کیا نام ہے اس کا، نرسنگا نند شیطان مردود یہ بھی کہے گا ہم بھی دیکھ لیں، مگر اس بخت سندے اسے کہا جائے گا سرکار کی برائی کرتا تھا، یہ دیکھے گا، اب تیرا ٹھکانہ چلا جا وہاں، گستاخ رسول جتنے بھی گستاخ ہیں سب پھیر دیا جائے گا وہاں، جہنم کے گڑے سب سے گہرے گڈھے میں ڈال دیا جائے گا، اور سمجھے ہم سب سرکار کا منظر دیکھتے ہوں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہوں گے، تو کیا پیارا سمجھے، تو سمجھے یہ اتنا بڑا 50,000 سال کا دن کیوں رکھا گیا، اب سمجھے یہ سب نعت خوانی کا دن رکھا گیا، سب نعت پڑھیں گے وہاں پہ، تمام نبی کتنے ہیں، تو جبریل بھی تو پڑھیں گے، میکائیل بھی تو پڑھیں گے، اسرافیل بھی تو پڑھیں گے، تمام پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم فقیری بھی پڑھیں گے، ہم سب پڑھیں گے، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، ہم سب پڑھیں گے، ہم سب پڑھیں گے، ہاں انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ایمان ہے، ہم سب پڑھیں گے سرکار، تو یہ سمجھے سرکار کا سمجھے جلسہ ہوگا۔
جی سرکار کا جلسہ ہوگا. ہاں تو اس لیے سمجھے اتنا بڑا یہ دن ہوگا. بتایا گیا ہے یہ سب نعت خوانی میں اور سب ادھر ادھر گھومنے میں پہلے لوگ گھومیں گے، پھر سرکار کا سمجھے وہاں جلسہ ہوگا، اس میں سمجھے سارا وقت نکل جائے گا. اب تھوڑا سا ٹائم بچے گا، اس میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا. 4 گھنٹے بچیں گے. نہیں 4 گھنٹے نہیں، حساب کتنی دیر میں ہوگا پتہ ہے؟ کتنی دیر میں ہوگا؟ حدیث سمایا، ایک حدیث سمایا اتنی دیر میں جتنی دیر میں بکری کا دودھ دو لیا جائے. جی ایک حدیث سمایا اتنی دیر میں حساب ہو جائے گا پوری کائنات کا، جن انسان سب کا، جتنی دیر میں ایک وقت کی نماز پڑھ لی جائے. تو ایک وقت میں زیادہ میں زیادہ 4 رکعت نماز ہے یا 2 رکعت ہے. جی کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ میں زیادہ 2 منٹ. تو 2 منٹ میں پوری کائنات کا اللہ حساب لے لے گا. اور اتنا بڑا دن رکھا 50,000 سال کا، اتنا بڑا کیوں رکھا؟ ہاں کیوں رکھا؟ تاکہ رسول پاک کی شان کو دیکھ لیں، ان کی عظمت کو دیکھ لیں. اے نرسنگانند سرکار کی توہین کرنے والا گیر، جس کے بارے میں تو کہتا تھا یہ وہی رسول ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، یہ وہی رسول ہیں جن کے عاشقوں کے لیے جنت جو ہے سمجھے مچل رہی ہے، اور دشمنوں کے لیے جہنم جو ہے تڑپ رہی کھانے کے لیے. نرسنگانند آ جا، تجھے ہڑپ کر جاؤں. اے گستاخ رسول آ جاؤ، جتنے بھی ہو، جہنم کہے گی آ جاؤ تمہیں ہڑپ کر جاؤں. تو سرکار کے دشمنوں کے لیے جہنم ہے اور سرکار کے عاشقوں کے لیے جنت ہے. تو میدان محشر کا دن بہت بڑا ہے، مگر حساب کا وقت بہت چھوٹا ہے. یہ سارا وقت سرکار کی عزت کے لیے ہے، ان کی عزت، ان کی شان دکھائی جائے گی. اس لیے حسن میاں رحمہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے، کیا بات، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یعنی بزم محشر کا، محشر کی محفل قائم کرنے کا، محفل محشر میں جلسہ لگانے کا، جلسہ قائم کرنے کا کیا سبب ہے، کیا وجہ وہ کر رہا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. محشر اب کون سا دن ہوگا بتاؤ؟ ابھی کیا مطلب ہوا میدان محشر کا؟ سرکار کی شان دکھائی جائے گی، سرکار کی عزت دکھانے کا دن ہے، سرکار کی شان دکھانے کا دن ہے. اور سرکار کیسے شان آپ کی دکھائی جائے گی؟ ایک حدیث میں آیا سرکار کو کرسی پہ بٹھایا جائے گا، ایک حدیث میں آیا سرکار عرش کے دائیں طرف ہوں گے، اور ایک حدیث میں آیا آپ بائیں طرف ایک ممبر پہ ہوں گے. ایک بتایا ایک مینارہ ہے بہت بڑا، اس مینارے میں 1000 برجیں ہیں، ہر برج کی لمبائی 1000 سال کی مسافت کے برابر ہے. اس برج کے اوپر ایک بہت بڑی برج ہے، اس برج میں سرکار کو بیٹھا لایا جائے گا. عرش کے دائیں طرف بتایا گیا ہے 312 ممبر ہیں، ان پہ 312 رسول بیٹھا لے جائیں گے دائیں طرف، اور بائیں طرف ایک ممبر ہے. اور ایک حدیث میں آیا سرکار کو عرش کے اوپر بیٹھا لایا جائے گا، ایک حدیث میں آیا کھڑا کیا جائے گا. اب ہو سکتا ہے سرکار کہیں بیٹھ جائیں، کہیں کھڑے ہو جائیں. کیوں ایسا اس لیے کبھی سرکار بیٹھیں گے، آواز آئے گی سرکار اللہ تش پیاس سے مرا جا رہا، تو ایک دم حوض کوثر پر پہنچیں گے، پانی پلا دیں گے. پھر سرکار آئے کے بیٹھیں گے، پھر آواز آئے گی سرکار میں جہنم میں گرا جا رہا ہوں. سرکار ایک دم رب سلم کہتے ہوئے جہاں سمجھے پہنچیں گے، پل صراط پہ ایک دم بچا لیں گے، پھر آئے کے بیٹھ جائیں گے. تو اس لیے بات آئے گا کہیں بیٹھیں گے کہیں چلے جائیں گے، یعنی جیسے بیٹھیں گے ایک دم آواز آئے ادھر چلے گئے، پھر سمجھے ادھر سے آئے، پھر بیٹھے ادھر چلے گئے، پھر وہاں سے پھر کھڑے ہوئے سے ایک دم آواز آئی وہاں چلے. تو سرکار رکیں گے نہیں، ادھر ادھر چلتے رہیں گے میدان محشر میں. اور ایک حدیث میں آیا آپ کو ممبر پہ وہاں بیٹھایا جائے گا. تو سرکار اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے مالک مولا سب کے ممبر تو دائیں طرف ہیں،
اب میرا منبر عرش کے بائیں طرف کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پیارے حبیب عرش کے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے۔ تو ان تمام رسولوں کو ادھر بیٹھایا گیا ہے کہ جنت میں جب ان کی امت جائے گی، ان کے لوگ جائیں گے، سب دیکھتے رہیں گے، اور جہنم میں جو جائے گا وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور تمہیں اس لیے بائیں طرف بیٹھایا گیا ہے کہ بائیں طرف جہنم ہے۔ جب جہنم میں تمہارا کوئی عاشق جائے گا تم دیکھ لو گے، فوراً ہاتھ بڑھا کے جہنم سے فرماتے میرے اعلیٰ حضرت، دیکھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آستی رحمت عالم الٹے کمرے پاک پر دامن باندھے، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے محنت کا آدمی آستی چڑھاتا ہے اور ایسا دامن باندھ لیتا دیہاتوں میں کام کرتے ہیں کھیتی وغیرہ پہ، الحمدللہ میں نے بھی تھوڑا بہت کیا ہے لیکن مجھے پتا ہے آستین بھی چڑھا لیتے ہیں۔ یہ دیکھو جب آدمی مکان بنتا ہے تو چڑھائی لیتا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں آستی رحمت عالم الٹے کمرے پاک پر دامن باندھے، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے، چاہے مانے کنواں دوزخ کے گڈھے سے، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے سانپیوں کھینچ لیا کرتے ہیں۔ بس بزرگ ان کا کیا کرتے ہیں، شہبت شمس الدہا کرتے ہیں، ہم ان کی مدحو ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو سرکار کو کہاں بیٹھایا جائے گا اور کس لیے بیٹھایا جائے گا؟ ہاں، اور جب سرکار وہاں بیٹھیں گے سب دیکھیں گے، تو ایک حدیث مایا وہاں بیٹھیں گے، ایک مایا سمجھے عرش پہ بیٹھیں گے، ایک مایا وہاں کھڑے ہوں گے، ایک مایا عرش کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے، ایک حدیث مایا دائیں طرف بیٹھے ہوں گے، ہمارا مختلف حدیث ہیں۔ تو کبھی سرکار کھڑے ہوں گے، کبھی اس کا مطلب یہ کبھی عرش پہ بھی ہوں گے، کبھی ممبر پہ بھی ہوں گے، کبھی عرش کے پاس کھڑے ہوں گے، کبھی عرش کے پاس بیٹھے ہوں گے، کبھی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، یعنی جیسا دیکھیں گے سرکار ویسا کرتے رہیں گے، ہر ایک کی مدد کرتے رہیں گے۔ تو یہ عجب رنگ ہوگا جب سرکار یہ کرتے ہوں گے، سرکار کی سب تعریف کرتے ہوں گے، سرکار کی سب تعریف کرتے ہوں گے، تو کتنا سہانا منظر ہوگا، کتنا بہتر سمجھے وہ وقت ہوگا اور کیسی محفل ہوگی، اللہ اکبر۔ تو یہ سرکار کی شان دکھانے کے لیے سب یہ اتنی بڑی محفل سجائی جائے گی، نہ تو حساب کے لیے تو سمجھ گئے اتنے سے وقت میں پوری کائنات کا حساب ہو جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب، دیکھا بہت جلد حساب لے لے گا، بہت جلد، اتنی جلد پلک جھپکتے حساب لے لے گا۔ اتنا بڑا دن کیوں؟ سرکار کی عظمت دکھانے کے لیے۔ تو سرکار عرش پہ ہوں گے، کبھی نیچے ہوں گے، کبھی وہاں ہوں گے، اور سب یہ دیکھتے ہوں گے کہ آج مصطفیٰ جان رحمت کی چل رہی ہے۔ کس کی چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے یہ اعلان کر چکا ہوگا قیامت ہوتے ہی قائم ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کس کی حکومت ہے؟ اینا جبار کہاں ہے؟ جبار کہاں ہے؟ اینا ملوک کہاں تو بادشاہ دنیا کے ہے کوئی بادشاہ؟ آج کوئی کہہ رہا ہم پردھان منتری، کوئی کہہ رہا ہم صدر ہے، کوئی کہہ رہا کوئی نہیں بولے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے؟ قرآن شریف سے پوچھو 24ویں پارے میں بللہ واحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی حکومت ہے۔ حکومت تو آج بھی ہے، آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس دن کوئی نہیں بولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا آج اللہ واحد قہار کی 24ویں پارے میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ بیان فرمایا۔ ہاں، تو کس کی حکومت ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی ہے، اور چل کس کی رہی ہے؟ ہاں، جہنم میں سے کون نکال رہے ہیں؟ پلسرات پہ سے کون روک رہے ہیں؟ اور یہ کون پہ لے رہے ہیں؟ اعمال کون بڑھا رہے ہیں؟ سب سرکار کر رہے ہیں۔ کس کی چل رہی ہے؟ چل رہی سرکار کی ہے۔ تو یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ سمجھے جو کام کوئی نہ کرا پا رہا وہ سرکار کرا رہے ہیں۔
تو وہاں سرکار کی سب عزت دیکھ کے سرکار کا نعرہ لگائیں گے. والا حضرت اسی وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھا عرش حق ہے, اللہ کا عرش جو ہے وہ سرکار کی مسند ہے. مسند کہتے ہیں تکیے کے لیے, ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو سرکار ایسے بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے. ادھر سے آواز آئے گی فوراً چلے جائیں گے, کبھی ادھر سے آئیے تو ادھر چلے گئے, ادھر چلے گئے, کبھی وہاں چلے گئے, پھر آئے کے بیٹھ گئے. تو وہ کہہ رہے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھو میرے آقا کی رفعت, ان کی بلندی دیکھو کیا ہے, اللہ کا عرش ان کی مسند ہے, ان کا تکیہ ہے, ان کا گدا ہے جہاں بیٹھے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں. دیکھنی ہے جو کام نہ عیسیٰ علیہ السلام کرا سکے نہ موسیٰ علیہ السلام کر رہے, کوئی کرا سکتا ہے وہاں شفاعت؟ کوئی, سب منع کر دیں گے. جب سب منع کر دیں گے تو سرکار کہیں گے میں اسی لیے ہوں. تو عزت ہے, ایسی عزت ہے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. کافروں پر تیج بالا, کافروں پر تیج بالا سے ہے. اب کافروں پر تیگ بالا سے چھا گئی کیا ہے, اب ریاسہ چھا گئی ہیبت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے. کافروں پر تیگ بالا سے گری برق غضب, یہ ہے کافروں پر تیگ بالا سے گری برق غضب, ابر آسا چھا گئی. دیکھا ابر آسا, ابر سا, یعنی سرکار جب ناراض ہوئے تو کافروں پر سمجھے آپ کی ہیبت ایسی چھا گئی جیسے آسمان سے بتی گرتی ہو دنیا کے. ابر آسا چھا گئی ہیبت رسول اللہ کی, تجھ سے اور جنت سے کیا بھی دور ہو. آج ملا رہے ہیں انہیں, آئے جاؤ اعلیٰ حضرت دور ہو. ارے سبق ہے نہیں اعلیٰ حضرت کا. آج لوگ کیا کر رہے ہیں, بولے وہ انہوں نے برائی کری, یہ برائی دنیا کر رہے, برائی نہیں کر رہے, انہیں اپنا پیشوا نہیں ماننے. ارے پیشوا نہیں ماننے انہیں, جب پیشوا ماننا تو تب جب ان کے کون ہوئے. ابھی جو کل محفل پرسوں ہوئی جو قاری باسن نے کہا, اور برائی تو وہ لوگ کرتے ہی تھے نہیں, ان سے مل لیا جائے. تو جو کیا انہیں یہ کافر کہتے ہیں, جو انہوں نے کفریہ عبادتیں رکھی ہیں انہیں کافر کہتے ہیں یہ لوگ, نہیں کہتے پر بھی انہیں میں شامل ہیں. جو قاری باسن نے اس دن کہا نہیں, پرسوں کی بات ہے, کب کی, کل کی بات ہے. اور تاج الشریعہ نے فتویٰ تاج الشریعہ میں کیا دیا ہے, یہ دیا ہے جو امام میلاد کو, فاتحہ کو, سلام وغیرہ کو روکے, جو معمولات اہل سنت ہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے, وہ وہابی ہے. بتاؤ جتنے امام یہاں پہ دیوبندی وہابیوں کے ان تمام باتوں کو نہیں روکتے ہیں. ارے روکتے ہیں یہاں پہ, جب روکتے ہیں وہ ایسی وہ تاج الشریعہ نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں, وہ وہابیوں میں سے وہابی ہے. اور قاری باسر کہہ رہے ہیں وہ صحیح ان سے مل لیا جائے, اور یہ ان کے مرید بن کے تاج الشریعہ کے. بتاؤ کائے کے مرید ہیں یہ, تو یہ ان سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں, اتحاد کر رہے ہیں, جو کبھی سمجھے واپس نہیں آ سکتے ہیں. وہ آ سکتے ہیں واپس, اعلیٰ فرماتے ہیں یہی بات ہی کہے کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب, تو نہ ان کا تھا نہ ہوگا, پھر تجھ کو کیا لا یبودو آگے ہوگا بھی نہیں, تو الگ ہے دائمہ, پھر تجھ کو کیا. لکھا لا یبودو یعنی حدیث میں وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا, تیر ایسے ان کا ایمان واپس نہیں آ سکتا ہے. تو لکھا تو الگ ہے دائمہ, تو ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا,
تو ہمیشہ کے لیے الگ ہے، اس سے ہمارا کچھ نہیں، اور جو کہہ رہے ہیں ہم سے ملاپ کر لیا جائے، قاری باسر کہہ رہے ہیں اور اللہ فرمانا دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہیں. دیکھا اعلیٰ حضرت دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا. اور جو اس سے مل رہے ہیں جیسا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اگر تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رجا پھر تجھ کو کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں ان سے مل لیا جائے نہ کوئی برائی تو وہ لوگ کر گئے، ان سے کیا مطلب، اچھا وہ کر گئے ان سے مطلب نہیں ہے. تو یہ بتاؤ یہ انہیں صحیح مانتے ہیں غلط؟ اگر یہ صحیح مانتے ہیں تو پھر ان کا وہی حکم ہے، غلط مانتے تو کیسا غلط مانتے ہیں؟ جو انہوں نے کفریہ باتیں بکی ہیں لکھی ہیں اس پہ انہیں جب کافر کہتے نہیں، اگر کافر کہتے ہیں جب تو صحیح ہے، اور نہیں کہتے تو ان کا بھی وہی حکم ہے نہیں، وہی حکم ہے جو ان کا حکم ہے. اور یہ کہہ رہے سمجھے وہ برائی کر گئے، اب سمجھے اب چھوڑو ان برائی سے کیا مطلب، ان سے کوئی مطلب نہیں برائی سے. میں کہتا کوئی نہیں مطلب، پورا مطلب ہے. قرآن سے پوچھو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان کے راستے مت چلا جس پہ تو نے اپنا غضب، اور جو گمراہ ہیں تو وہ تو ہو چکے ہیں، اب بار بار یہ کیوں پڑھا جائے رہا پھر خدا تعالیٰ سے کہو ہے، پھر تو ایسے لوگ یہ بھی کہیں قرآن میں بھی چینجنگ کری جائے ہے نہیں. ارے وہ لوگ تو ختم ہو گئے جن پہ غضب کیا تھا، پھر کیوں سمجھا ہر نماز میں خود قاری باسر کہتے ہوں گے، نہیں پڑھتے ہوں گے ہیں. اور پھر کتنی ایسی آیتیں ہیں، کتنی ایسی آیتیں ہیں. پھر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ولید بن مغیرہ نے غلط کلمہ، ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا، اس کے 10 آیت بتائے گئے، قرآن شریف ہے شاہد، وہ مر گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ گل گیا، وہ تو سب ہو گیا. قرآن آج بھی اس کی برائی کر رہا. قاری باسر کہیں سمجھے یہ کیا ہے، کہیں یہ کیا ہے. مجھے تو کہتے دیکھا انہوں نے نام لے کے تقریر کر دی، اور نام لے کے میں نے کر دی تو کیا برا کر دیا، سمجھے ہاں سمجھے تم نے اللہ رسول کے فرمان کو سمجھے کو سمجھا نہیں جی بے شک ہیں، دین کے ٹھیکیدار بنتے ہو اور تم کریں ان سے مل لیا جائے، ان سے توبہ کرواؤ، ملنے کو ہم تیار ہیں. کون کہتا ہے؟ ارے ملنے والا بھی تو کوئی ہو، توبہ کرو جی، بالکل بے شک توبہ کریں. ابھی چند دن پہلے سنڈے انہی لوگوں نے ان کی بے عزتی کری، اپنی مسجد میں بلائے کہ عمر مسجد میں ان سے سوال کرے، تو اس دن تو سنڈے یہ کرے ہماری حضرت بے عزتی کر دی، ان سے مناظرہ ہونا چاہیے، آج ان سے ملنے جا رہے ہیں. یہی ہے سنڈے، حق بات کہہ دو. ہاں پسینہ چھوڑ جائے گا. ہاں سمجھے، مگر یہ فقیر قادری کہہ دیتا ہے جی بے شک آئے جبا مردہ حق گوئیوں بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی. بے شک بے شک سبحان اللہ. عظمت انسانیت حق کی رضا جوئی میں ہے، حق پرستی حق شناسی اور حق گوئی میں ہے. بے شک سبحان اللہ. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلائل کو کہہ بھی نہ سکا قند. ہے نہیں ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سب دیکھیں گے میدان محشر میں، جی بے شک اور جو کام کوئی نہیں کرائے گا وہ میرے آقا کرائیں گے، اب کریں گے. تو وہی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
أهل بيت محمد صلى عليه وسلم وعلى جميع وآله أرض الدهور وكرما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہو رہا اور ہوتا رہے گا اور وقت بڑھتا رہے گا. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیشہ ذکر کرو اور ان کا چرچا بڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اعلان فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب آپ کا ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ بولو، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ادب و احترام کرو. قرآن نے وہی فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو راعینا مت کہو بلکہ یوں عرض کرو کہ اے اللہ کے حبیب ہم پہ نظر فرمائیے، اور پہلے سے ہی بسمعو پہلے سے ہی غور سے سنو. اب اس آیت کے بعد، اس قانون کے بعد، اس حکم کے بعد جو بھی رائنا کہے گا وہ کافر ہے، اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے. رائنا کہنے پہ قرآن نے پابندی کر دی، رائنا رعایت سے بنانی. صحابہ کہتے کہ اللہ کے حبیب ہم پہ رعایت فرمائیے، ہمیں پھر سے سمجھا دیجیے، یہ سمجھنے کا موقع عطا فرمائیے. تو اس لفظ کو یہودیوں نے غلط معنی میں استعمال کر لیا. وہ رائنا کی جگہ رائی نہ کہتے تھے، رائی کہتے ہیں عربی میں چرواہے کے لیے، کہتے تھے اے میرا چرواہا سرکار کے لیے، تو منع کر دیا گیا. تو ایسے لفظ کو سمجھے غلط معنی میں استعمال کرنے سے کفر بتایا، اسے کافر بتایا، جہنمی بتایا. اور جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہ ان کا علم شیطان سے کم، بتاؤ رائنا سے برا لفظ ہے جی؟ جو کہا حضور کل میں جانداروں پاگلوں جیسا، بولو برا ہے؟ جو کہا حضور مر کے مٹی مل کر رائنا سے برا ہے؟ ایسے الفاظ انہوں نے کہ نہیں لاکھوں. تو اب یہ کون ہیں سمجھ گئے یہ جو ہیں؟ اب تو زیادہ تفصیل کی سمجھانے کی نہیں ضرورت. یہ کون ہے؟ تو یہ سرکار کو ادب کے ساتھ یاد کرو. سرکار کے دربار کا قانون کون بنا رہا ہے؟ ہاں، ہر بادشاہ کے دربار کا قانون بادشاہ خود بناتا ہے یا اس کے مشیر بناتے ہیں، وزیر بناتے ہیں، امیر بناتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کے دربار کا قانون فرمایا ہے میرے پیارے حبیب تم نہیں بناؤ گے، صدیق اکبر تم نہیں بناؤ گے، فاروق اعظم تم نہیں بناؤ گے، عثمان غنی تم نہیں بناؤ گے، مولا علی تم نہیں بناؤ، جبریل میکائیل اسرافیل تم نہیں، میں بناؤں گا. تو دیکھا یہ کس نے پابندی کری؟ ہاں، جہاں دیکھو اب کوئی قانون بنتا تو اللہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین لا ترفعوا فوق صوت النبی. اے ایمان والو نبی کی آواز پہ اپنی آواز مت بلند کرو. دیکھو یہاں بھی اللہ قانون بنا رہا ہے. کس نے بنایا قانون؟ ہاں، جہاں بھی ہے پیارے مصطفیٰ کے دربار کا قانون. کیوں؟ یہ دربار عظیم الشان دربار، یہ در وہ در ہے جو در گھر سے پاک ہے. کیا وہ شعر ہے یاد؟ ارے اعلیٰ حضرت کی شاعری کرا کرو، سمجھے اس میں زیادہ ثواب ملے گا، عشق زیادہ بڑھے گا. ہاں سمجھے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھو، ان کے دربار کا قانون اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے. انہیں کیسے یاد کرو گے اللہ بتا رہا ہے، ان کے دربار میں کیسے جاؤ گے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ان کے پاس کیسے بیٹھو گے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ان کے دربار کا ایک ایک قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. قرآن اٹھاؤ سب اس میں دیا ہے. اللہ کا تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرے محبوب سے پہلے سمجھے روزہ رکھ لیں. وہ صحابہ نے روزہ رکھا تھا، آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لتقدموا بین اللہ ورسولہ. ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. سورۃ الحجرات میں ہے، پہلی آیت ہے. ہاں سمجھے؟ ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے. دیکھا روزہ رکھا تو منع کر دیا. کیوں؟
سرکار نے ابھی روزہ نہیں رکھا تھا، وہ صحابہ نے رکھ لیا تھا، پھر جب رسول پاک نے نہیں رکھا تم نے کیسے رکھ لیا؟ تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں، کوئی یہ نہ کہہ پا دے گا فلاں نے یہ عبادت کر لی سرکار نے، تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں۔ میرے محبوب سے پیچھے رہو، میرے محبوب سے پیچھے رہو۔ ہاں، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم عبادت کریں گے تو ان جیسے ہو جائیں گے، یا سمجھے ان کے برابر ہو جائیں گے، بلکہ لکھا ان سے بڑھ جائیں گے۔ لکھا ہے تہجر اللہ صفحہ نمبر 9 پہ دیا ہے، امتی بظاہر انبیاء علم ہی میں سندے ممتاز ہوتے ہیں، بسا اوقات عمل میں امتی بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھا اللہ کی پناستغفراللہ ربی، بڑھ جائے گا کوئی؟ ہرگز نہیں بڑھ سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ پوری دنیا کی ساری عبادت پہ بھاری ہے۔ ارے بھاری ہے نہیں؟ بے شک ساری دنیا کے لوگوں کی عبادت رکھتی جائے، سارے انسانوں کی جتنے ہو چکے ہوں گے، اور سارے جناتوں کی، میں کہتا سارے فرشتوں کی رکھ دوں، جی بے شک، پھر بھی میرے نبی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ایک مٹھی جو دے دیں، اور غیر صحابی سمجھے احد پہاڑ کے برابر خالص سونا بھی خیرات کرتے، پھر میرے صحابہ کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں۔ جب ایک صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہے، جو اور سمجھے لوگ احد پہاڑ کے برابر خالص سونا بھی خیرات کرتے، تو ایک مٹھی جو صحابہ کے برابر نہیں اس کا ثواب ہو سکتا ہے، پیارے نبی کی عبادت کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ کتنا بڑا وہ منحوس تو یہ کہے، پھر پیارے نبی کا سجدہ کتنا بڑا جانتے ہو؟ کتنا بڑا؟ ارے میں تو کہتا سجدہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ اللہ کہا، اس اللہ کے سمجھے ثواب اس کے وزن کے برابر پوری کائنات کا سمجھے عبادت نہیں، ثواب ہے۔ میرے آقا نے سجدہ تو بہت بڑا کیا، کتنا بڑا سجدہ کیا؟ ارے ہاں، بہت اچھی سوچ آپ کی۔ جبریل سے گیا میرے آقا نے، تو پتا ہے نہیں تو کتنی بار دیکھا انہوں نے؟ 70,000 مرتبہ۔ اب وہ کتنے دنوں کے بعد نکلتا تھا؟ 71,000۔ اب بتائیے، تو جبریل نے پوچھا، جب سرکار نے کیا سمجھے، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ ستارہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا اچھا تو کیا سرکار پھر تو عمر میں بھی آپ پڑھیں گے؟ جب عمر وہ جوڑی گئی اس وقت کی جبریل کی عمر جوڑی گئی، تو سمجھے کچھ ارب اور کچھ کروڑ، 4 کروڑ کچھ ارب بنی، اور سرکار اس سے بہت پہلے تھے، تو جبریل کی عمر تھی نا، تو کیا سرکار پھر آپ سمجھے 70,000 برس جو تھے، 71,000 برس آپ غائب رہتے تھے، آپ دیکھتے نہیں تھے۔ تو کہ ہاں، بولے کیا مطلب؟ بولے جب میں کھڑا ہوتا تھا، کھڑے ہو کے اپنے رب کی عبادت کرتا تھا، حالت قیام میں تو دکھا کرتا تھا، اور جب سجدے میں جاتا تھا سمجھے تو چھپ جایا کرتا تھا۔ تو معلوم میرے نبی کا ایک ایک سجدہ 71,000 سال کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اب نبی کی عبادت کو تولو، نبی کی عبادت کو سمجھے ناپو، لاؤ، کون سا انچی ٹیپ لاؤ گے جو نبی کی عبادت کا سمجھے اس کی پیمائش کرو گے؟ ہے کوئی دنیا کا؟ ایک ایک سجدہ میرے نبی کی عبادت کا 72,000 سال کا ہوا، اور تم کہہ رہے ہم بڑھ جائیں گے۔ کتنے بڑے نادان ہیں، کتنے بڑے سندے یہ جھوٹے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نرالی، ان کی بارگاہ میں کوئی ایسا الفاظ نہیں ہونا چاہیے جو ان کی شان کے لائق نہ ہو، بہتر سے بہتر الفاظ۔ دیکھا سرکار کی شان میں ایک الفاظ کہہ دیا تھا، ولید بن مغیرہ نے کہا تھا، کیا الفاظ کہا تھا اس نے؟ ہاں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث ہے، قرآن شریف میں سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا جس کے بارے میں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
واحدہ. آپ فرماتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جو مسلمان ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ اشرا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں آیا صلی علیہ 70، اللہ تعالیٰ اس پہ 70 رحمتیں بھیجتا ہے. اب آج حدیث میں آیا صلی علیہ 100، اللہ تعالیٰ اس پہ 100 بھیجتا ہے. اس طرح اور بھی روایات ہیں، بہت روایات ہیں. آپ فرماتے ہیں اب بتائیے درود شریف بھیجنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے. اور درود و سلام ایک ایسا عمل ہے، سرکار نے فرمایا جو درود و سلام پڑھتا ہے اب وہ دعا نہ کرے، کوئی دعا نہ مانگے، بغیر دعا مانگے اس کی ساری دعائیں، اس کی حاجتیں سب پوری کر دیں. جو کبھی اور بتاؤں گا. ہاں کہ میں جو بات بتانا چاہ رہا وہ بات جو تھی وہ بہت دور پہنچ گئی، وہ دوسری طرف بات چلی گئی. ہاں تو آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بمن سبہ مدوا، اور جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک گستاخانہ کلمہ بولے، لفظ بولے سب اللہ علیہ اشرا مرات، تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی حقیقی 10 عیبوں کو ظاہر فرما دے. کتنے عیبوں کو؟ 10. جو سرکار کی شان میں ایک جھوٹا لفظ بولے تو اللہ تعالیٰ اس کے کتنے عیب کھولتا ہے حقیقی عیب؟ 10. ہاں جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا تری فی قولہ تعالیٰ للولید بن مغیرہ یعنی اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے دیکھنا الا تری دیکھنا فی قولہ تعالیٰ للولید بن مغیرہ، اللہ تعالیٰ کا جو قول قرآن شریف میں ولید بن مغیرہ کا بارے میں دیکھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ملعون پہ لعنت فرمائی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ حین سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت انہوں نے پیارے آقا کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا. حین سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم موضع واحدہ، صرف ایک لفظ انہوں نے بولا تھا، ایک بار بولا تھا سبح اللہ تعالی 10 مرات، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حقیقی باقی 10 عیبوں کو ظاہر فرما دیا. کتنے عیبوں کو؟ 10. انہوں نے ایک لفظ بولا، کیا بولا تھا؟ مظلوم بولا تھا، ہے نہیں؟ سورہ قلم میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کتنے عیب ظاہر فرمائے؟ 10 فرمائے. تو معلوم ہوا جو ایک بولے اس کے کتنے عیب؟ 10. اب یہ نرسنگا نند نے کتنے لفظ بولے ہیں؟ کتنے بولی اس نے؟ 1 کے بدلے میں 10، اور 2 کے بدلے میں 20، اور 3 کے بدلے میں 30، اور 4 کے بدلے میں 40، 5 کے بدلے میں 50. اس نے بہت بولے ہیں تو اس کے کتنے عیب ہیں؟ بے شمار. اس کے اندر بے شمار ہیں. اس سے ثابت ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ولا تطع كل حلاف، اے محبوب ہر ایسے شخص کی بات نہ سننا جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا. کیا فرمایا؟ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا. بہت زیادہ قسمیں کون کھاتا ہے؟ جو چاپلوسی کرتا ہے، جو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر سمجھے قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو. اچھا زیادہ قسمیں آدمی کیوں کھاتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں، تو اس لیے وہ قسم کھائے کے یقین دلانا چاہتا ہے. اسے خود پتا کہ ہم لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو چکے ہیں، ہمیں لوگ ذلیل سمجھ رہے ہیں، جبھی تو قسم کھا رہے ہیں وہ، ہمیں لوگ کمین سمجھ رہے ہیں. اس لیے وہ تو معلوم ہوا یہ نرسنگا نند، اس سے ثابت ہوا کہ بہت بڑا سندے حلاف ہے. اس سے ثابت ہوا. پھر آگے قرآن نے فرمایا مہین ہے کہ ذلیل. کیا فرمایا؟ دوسرا ہے اس کے اندر دوسری اس کی کمی کیا ہے؟ وہ بہت بڑا ذلیل. پھر قرآن آگے بتایا حماز موزی،
آج دیکھ لو ان نے سرکار کی شان میں غلط لفظ تو بولا ہے، ان نے بکواس کری، آج پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے ہو رہا ذلیل. جو قرآن نے فرمایا مہین ذلیل، مہین کا لفظ قرآن نے فرمایا ہے ذلیل. اور سمجھے قرآن نے آگے فرمایا، حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو اپنی اس میں بیان فرمایا، حمازن موزی، یہ موزی کسے کہتے ہیں؟ ایذا دینے والا، تکلیف پہنچانے والا. اس نے سرکار کی شان میں توہین کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو ان نے تکلیف پہنچائی ہے. آج صرف مسلمان ہی پریشان نہیں، وہی غمزدہ نہیں، کتنے غیر مسلم بھی پریشان ہیں جو کہہ رہے ہیں نے غلط کیا ہے یہ موزی؟ ارے ہے یہ موزی؟ تو یہ حلاج بھی ہے، یہ ذلیل بھی ہے، اور یہ موزی بھی ہے. اب آگے اور دیکھو کیا ہے، آگے ہے مشاء منین، چغل خور، ادھر کی ادھر لگانے والا، چاپلوسی کرنے والا، چگلی سے جھگڑا فساد کا سمجھے ماحول پیدا کرنے والا. آج اس نے دیکھو پوری دنیا میں اشتعال پھیلا دیا ہے. تو معلوم ہوا یہ جھگڑالو ہے. اب جھگڑالو کو سمجھے بالکل ختم کیا جائے، یہ آتنکوادی ہے. کون ہے؟ ہاں، اس سے ثابت مشاء منین، نمیم سمجھے کہہ دیا قرآن، مشاء میں نمیم ہے. تو یہ چغل خور، جھگڑالو، ادھر کی ادھر لگانے والا جھگڑا. اب آگے کیا ہے؟ منع للخیر، بھلائی سے روکنے والا، ترقی سے روکنے والا، فائدے سے روکنے والا. تو معلوم یہ ہوا یہ وہ ذلیل ہے، یہ وہ موزی ہے تو ہندوستان کو ترقی سے روک رہا ہے، ہندوستان کے لوگوں کو ترقی سے روک رہا، ہر ایک کو سندے کامیابی سے روک رہا. اور جو ہندوستان کا دشمن ہو، ہندوستان کے لوگوں کا دشمن ہو، ترقی سے روکتا ہو، اسے فوراً ختم کر دینا چاہیے. حکومت ہند سے ہمارا مطالبہ ہے ایسے سمجھے انسان کو ختم کرا جائے جو ہمارے ہندوستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. ارے منع الخیر کا یہی مطلب ہے، اور بھی اس کے بہت مطالب ہیں، اور بھی اس کے بہت سے مطلب ہیں. ہاں، مگر سمجھے اس کا ایک معنی یہ بھی ہے بھلائی سے روکنے والا. اور جو سب سے بڑی بھلائی ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس سے جو روکے. پھر آگے کیا ہے؟ معتدن، معتدن حد سے گزرا ہوا، قانون کو توڑنے والا، قانون کا النگھن کرنے والا. بتاؤ میں پوچھتا ہوں کیا ہندوستان کے علاقے کے اندر ایسا ہے جو اس نے کیا؟ نہیں ہے. تو یہ قانون کا النگھن کر رہا ہے، یہ قانون کا دشمن ہے، یہ قانون کا ڈاکو ہے، یہ قانون کا چور ہے. جو قانون کا دشمن ہو اور دشمن ہے حکومت ہند سے، میرا مطالبہ ہے اسے فوراً ختم کیا جائے. معتدن کا یہ سمجھے معنی ہے. تو یہ قانون کا دشمن ہے. پھر آگے اسیمن، بدکار، بدکار، بد زبان. اسیمن کا معنی بدکار، بد زبان، جس کی زبان بری ہو. تو یہ بدماش ہے، اور بدماشی اس کی ختم کری جائے. اس کی بدماشی سے ہندوستان میں آتنک پھیل رہا ہے. لہذا حکومت ہند سے مطالبہ ہے ایسے بدماش کو فوراً ختم کرا جائے. آگے ہے کرکٹر کا لوچ، چھنرا. کون ہے جی؟ چھنرا. ارے کرکٹر کا لوچ وہی تو ہوا. ہاں، اس لیے میں دیہاتی بولی میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. بالکل ایک ایک لفظ کو سمجھے ایسے بیان کرنا وہ نہیں تاکہ آدمی سمجھ لے. ہاں، ویسے تو اس کا معنی ہے سمجھے بدخلق.
بدخلق اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کا دیہاتی میں آتا ہے چھنرا۔ ہاں، چھنرا جو عورتوں کو چھیڑتا ہو، حرام کاری کرتا ہو، زنا کرتا ہو، کراتا ہو۔ ہاں، تو اب یاد رکھو یہ نرسنگا نند جو ہے یہ چھنرا ہے، عورتوں کی عزتوں کو لوٹنے والا، لٹانے والا، لٹوانے والا ہے۔ اب اپنی عزت اپنے گھر کی عزتوں کو بچانا، اس نند کو سندھی میرا حکومت ہند سے مطالبہ ہے اسے ختم کیا جائے گا تاکہ چھنرائی بند ہو جائے۔ پھر آگے کیا ہے؟ سفاکن، فسادی، جھگڑالو، خونریز، قتل غارت کرنے کرانے والا۔ تو جو سمجھے جنگ کرنے کرانے والا ہو، جھگڑا کرنے والا ہو، جس سے جھگڑا ہوتا ہو، اسے فوراً سمجھے حکومت ہند سے مطالبہ ہے ایسے شخص کو ختم کرا جائے۔ بے شک بے شک کہ یہ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرا رہا ہے۔ اور میرے آقا کے سمجھے حیات ظاہری میں دیکھو پہلے ہی اعلان ہو چکا جو ایسا ہوگا وہ جھگڑالو ہوگا۔ وہ آپ دیکھو جھگڑا ہو رہا ہے۔ بعد ذالک بزنیم، اس کے اندر یہ اتنے عیب ہیں، اتنی اس کے اندر برائیاں ہیں، اور اس پہ سندے یہ ترلا، اس پہ یہ سندے یہ فخر کرتا ہے۔ ان باتوں کے باوجود سندے، اور اس کا آخری اور سمجھو اس کے اندر کیا ہے؟ زنیم، یہ زنیم ہے۔ اور زنیم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی قبیلے، کسی خاندان کا نام ہو، یعنی نسبت تو یہ ہے سمجھے، یہ نسبت تو یہ سمجھے فلاں کا بیٹا ہے مگر ہو اس کا بیٹا نہیں، اسے زنیم کہا جاتا عربی میں ہے۔ تو نسبت تو ایسا جو ہوتا ہے جھگڑالو موجی جو ہے، یہ جیسے نرسنگا نند ہے، یہ جھگڑالو بھی ہے، موجی بھی ہے، ترقی کا روکنے والا بھی ہے، قانون کا توڑنے والا بھی ہے، قانون کا دشمن بھی ہے، چھندرا بھی ہے۔ تو ایسا آدمی کون ہے جو کہتا ہم سمجھے فلاں قبیلے کے، فلاں خاندان کے، فلاں مذہب کے ہیں؟ تو قرآن نے کہا نہیں، زنیم وہ کسی مذہب، کسی قانون، کسی قبیلے کا نہیں ہے، کسی قوم کا نہیں، کسی مذہب کا نہیں، وہ تو حرامی ہے۔ حرامی کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے، حرامی کسی کا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے جو حرامی ہوگا وہ حرام کی باتیں کرے گا، جھگڑے کی باتیں کرے گا۔ لہذا حکومت ہند سے میرا مطالبہ ہے ایسے جھگڑالو کو ختم کیا جائے، ایسے جھگڑالو کو کیا۔ ابھی اور بھی آ گئی ہے حدیث، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میرا پروگرام تو یہ تھا 11 بجے ختم کر دوں گا، ہاں سمجھے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پہ آگے بیان کر دوں گا۔ اب یہ ہے جس نے میرے آقا کی شان میں جب بھی گستاخی کری ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو دیکھو اس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کری تو اس کے اللہ تعالیٰ نے عیب کھول دیے۔ تو اب جو سمجھے ایسا ہوگا وہ گویا کہ سمجھے اس کے یہ سارے عیب ہوں گے۔ اب آپ سمجھ لو اس نے ولید بن مغیرہ نے ایک جھوٹی بات میرے آقا کے شان میں کہی تھی تو اللہ نے واقعی حقیقی 10 عیب بتائے۔ اب نرسنگا نند ایک نہیں کتنی باتیں میرے آقا کی شان کے خلاف کہہ چکا ہے، تو اس میں 10 نہیں بے شمار سمجھے عیب ہیں، بے شمار عیب ہیں۔ اور جو سمجھے عیب ہی عیب سے پیدا ہو، عیب ہی ہو، تو یاد رکھو وہ کسی کا سمجھے ساتھی نہیں ہوگا، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب کوئی سمجھے تم نے کیسے جان لیا یہ حرامی ہے، تو میں کہتا نرسنگا آ جائے گا، اپنی ماں سے پوچھ لے۔ ہاں ولید بن مغیرہ نے بھی جب یہ کہا، یہ سنا، ولید بن مغیرہ نے جب یہ سنا، قرآن میں جب یہ آیا اور جب اس نے سنا کہ میرے لیے جو قرآن شریف میں حکم آیا ہے 10 عیب بتائے گئے، تو ہم نے جا کے سنا اور سرکار نے بتایا تو اچھا، تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا، کہنے لگا
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں ایک آیت میں یا 2 آیت میں جو بھی ہے وہ ایسا ایسا آیا ہے، میرے اندر 10 عیب بتائے گئے اور 10 عیب میں 9 عیبوں کو تو میں جانتا ہوں، 9 کھوٹوں کو 9 کمیوں کو تو میں جانتا ہوں، میرے اندر 9 منحوس عیب ہیں، سمجھے؟ وہ مجھے خوب پتا ہے، میں جانتا ہوں، اور 10واں جو ہے اس میں بتایا گیا ہے میں وہ نہیں جانتا ہوں۔ تو مانے گا رے سب ایسی کہہ دیا کچھ نہیں، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے میں جانتا ہوں، سبحان اللہ، بچپن سے لے کے آج تک انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اے نرسنگانند سن لیجیے تیرا دادا کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب حضور سرکار کی شان میں ایسا کہہ رہا جس کی تو ناپاک اولاد میں جس کے ناپاک نطفے سے تو پیدا ہوا ہے، ارے تیرا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نسبت کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ویسے حرامی کا کوئی باپ نہیں ہوتا ہے، ہاں اسے بے باپ کہا جاتا ہے، اس لیے وہ لاوارث کہا جاتا ہے۔ تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ 10واں عیب تجھے بتانا ہوگا، اور نے کہا بیٹے یہ سب غلط ہے، تیرے اندر کوئی ایسی بات نہیں، بچپن سے لے کے آج تک میں نے ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو جھوٹ کی طرف سمجھے جاتی ہو، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی ان کی نظر مال کی طرف، عورت کی طرف، دولت کی طرف، کسی کی طرف نہیں گئی۔ ہاں وہ تو اتنے پارسا ہیں، کسی بدماش عورت نے بھی انہیں دیکھ لیا تو وہ نیک بن گئی، ہاں وہ اتنے پارسا ہیں، بڑے سے بڑے غلط نے دیکھا اور انہیں محبت سے سمجھے تو وہ سمجھے صحیح بن گیا۔ تو میں یہ نہیں مان سکتا ہوں، تو دیکھا کافر کو بھی میرے آقا کی باتوں پہ اعتبار ہے، ان کی زبان دل نشی کس درجہ بابقار ہے، کافر کو بھی رسول کی باتوں پہ اعتبار ہے، اعتبار ہاں مانے کیا نہیں، انہیں نہیں بتاؤ گی ماں تو سمجھے ابھی تلوار سے تمہارا سر مار دوں گا، ابھی تن سے سر جدا کر دوں گا، تلوار ہم نے لی، کہ بتاؤ، ماں نے دیکھا یہ قتل کر دے گا تو کہنے لگا بیٹا بات یہ ہے کہ تیرا باپ جو تھا اس لاغ نہیں تھا جس سے اولاد ہوتی، یعنی وہ نامرد تھا اور دولت بہت تھی، تو میں نے ایک چروائے کو بلایا، اس سے حرام کاری کرائی تو اس سے پیدا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو سرکار کی توہین کرتا ہے وہ اپنے باپ سے نہیں وہ دوسرے سے ہوا کرتا ہے۔ اب جن نے سرکار کی توہین کری ہے وہ سب سن لیں، وہ اپنے باپ کے نہیں ہیں، وہ دوسروں کے ہیں۔ اب وہ کہا ایسا غلط ہے، میں کہتا ہوں سنو ایسا ہی حقیقت ہے۔ جیسے ولید بن مغیرہ نے تنہائی میں جا کے اپنی ماں سے کہا، ماں نہیں مانی تو تلوار لے کے مارنا چاہا تو ماں نے کہہ دیا۔ اسی طرح ان تمام گستاخان رسول کو سمجھے میں چیلنج کرتا ہوں، وہ سب اپنی ماں کے پاس جائیں اور کہے سچ بات بتاؤ ورنہ سر کاٹ دیں گے، تو مجھے امید ہے ان کی ماں، ان سب کی ماں یہی کہیں گے تو حرامی ہے۔ تو نرسنگا نند حرامی ہے، اور جس دن میرے نبی کے لیے لکھا ان کا علم شیطان سے سب وہ حرامی ہے، یا ان کا علم جانور پاگل جیسا وہ سب حرامی ہے۔ لوگ ہیں ارے ولید نے یہ تو کہا تھا مجنون تم پاگل ہو، اب تھانوی صاحب نے کیا لکھا ان کا علم جانور پاگلوں کی طرح، پاگل اور اردو کا لفظ ہے، مجنون عربی کا لفظ ہے، عربی میں مجنون کہتے ہیں، اردو میں پاگل کہتے ہیں۔ تو اس نے سرکار تو پاگل کہا تھا، ان نے کہا سرکار کا علم پاگلوں جیسا، تھانوی نے، تو یہ کون ہوا؟ ہاں پھر کتاب سے ثابت کر دوں گا میں کسی اور موقع پہ، سمجھے؟ تو جو سرکار کی توہین کرتا ہے اب سمجھ کے اس میں کتنے عیب ہوتے ہیں، ایک تو ایک بات کہے تو اس میں 10 ہوتے ہیں، اگر سمجھے تو کہے تو اس میں 30 ہوتے ہیں، کوئی اگر سمجھے 3 باتیں سرکار کی شان کے خلاف کہے تو اس میں
30 ہوتے ہیں, 4 باتیں کہے تو اس میں 40, اب کوئی 5 کہے تو 50, 6 کہے تو 60, 7 کہے تو 70, 8 کہے تو 80, ہے نہیں, اور 9 کہے تو 90, اور 10 کہے ہاں تو 100. اب کتنے لوگ جنہوں نے 20 کہیں باتیں کہیں, خود ہی حساب لگائیں. اب کتنی, اب حساب لگاتے رہیں تو ان کے اندر کتنی کتنی کمیاں ہیں. بے شک ثابت تو یہ ہو گیا وہ حرامی ہے, ہو گیا ہاں حرامی ہے. اب یہ میرے آقا کی توہین کر کے سمجھ رہے ہم کامیاب ہو جائیں گے, نہیں. میرے آقا کی سمجھے شان میں جو بھی ذرا سا لفظ بولتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. انہیں سرکار کی بڑھتی ہوئی سمجھے عزت نہیں بھا رہی ہے نہیں, انہیں سرکار کی بڑھتی ہوئی عزت نہیں بھا رہی ہے. ہاں یہ نہیں کہ سرکار کا ذکر بڑھتا چلا جا رہا, بڑھتا چلا جا رہا, انہیں یہ نہیں بہا رہا ہے. لیکن روک لو گے ہیں. حضرت اکرمہ کو جانتے ہو, جانتے ہو, ارے ابو جہل کے بیٹے, ہاں یہ سرکار سے بہت دور رہا کرتے تھے. جب دیکھتے سرکار اس راستے میں تو کبھی نہیں آتے, ادھر سے آتے نکلتے. کہتے تھے کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے سامنے آ جائے اور کبھی ان کی نظر ہم پہ نہ پڑ جائے. بہت بچا کرتے تھے. کیوں؟ کافروں میں یہ مشہور تھا جس پہ سرکار کی نظر پڑ گئی وہ سمجھے ان کا ہو جائے گا, یا جس نے سرکار کے چہرے کو صحیح سے دیکھ لیا تو وہ ان کا ہو جائے گا. اس لیے سمجھے چھپائے کے آنکھیں بند کر کے جایا کرتے تھے, اور جس نے سرکار کی آواز سن لی وہ ان کا ہو جائے گا, مسلمان ہو جائے گا. اس لیے سمجھے کانوں میں وہی ٹھونس کے جایا کرتے تھے, بہرے بن کے, اندھے بن کے, اس طرح سے سرکار کے اس میں نکلا کرتے تھے باہر. تو حضرت اکرمہ کبھی سامنے نہیں جاتے تھے. ایک دن اچانک یہ ہوا, سرکار ایک گلی سے نکلے, ادھر سے وہ ایک دم سرکار کا آمنا سامنے. سرکار نے کہا اکرمہ تیرا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے, تو کلمہ پڑھ لے جنتی بن جا. اکرمہ نے دیکھا, کہنے لگے گجب ہو گیا, ارے میں تو مر گیا, آج سمجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا سامنا ہو گیا. فوراً بت خانہ پہنچے اور جائے کے بتوں کے قدموں پہ گر گئے. ارے میرے معبود, ارے میرے معبود مجھے بچاؤ, آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا ان کا سامنا ہو گیا. ارے کاش کہ میں پیدا نہ ہوتا, پیدا ہوتا تو ان کا چہرہ نہ دیکھتا, اس سے پہلے مر جاتا. مجھے ابھی موت دے دو, میری ابھی جان نکالو, ابھی میری روح قبض کرو, کبھی میرا ان کا سامنا نہ ہو. یہ کہہ رہے بہت دیر میں چیختے ہوئے تو سب سے بڑا بت بولا ہبل. دیکھا ہبل بول رہا, بولے اکرمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو وہ کام ہو جایا کرتا. اب انہوں نے تیرے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا, ان کا ارادہ بہت مضبوط ہوتا ہے, پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے, ٹوٹ نہیں سکتا ہے. اکرمہ نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اب مکے میں نہیں رہوں گا, بھاگ جاؤں گا. گھر پہنچے, 1000 اشرفیاں لیں, ایک چمڑی کی پیٹی میں سمجھے بھری اور یہاں باندھا, اب چل دیے. بولے اب میں جا رہا ہوں باہر. چلتے چلتے سمندر کنارے پہنچے, کشتی نہیں, سمندر میں کود گئے. بولے مر جاؤں گا, جان دے دوں گا, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاؤں گا. سمندر میں کود گئے, گوتا لگا, اندر پہنچے, پھر اوپر آئے, پھر اوپر آئے سمجھے, پھر کودے, پھر اندر گئے, پھر اوپر آئے. کیوں ارے آقا نے کیا ایمان لیا تو کیسے مر جاؤ گے. اور ان کا خود خدا, ان کا معبود کہہ رہا جس کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما لیتے ہیں وہ ہو ہی جاتا ہے. ان کا معبود خود کہہ رہا ہے, ان کا بت خود کہہ رہا ہے, سب سے بڑا بت کہہ رہا ہے ہبل کہہ رہا ہے, جس کے سامنے پڑا دبل, جس کے سامنے پڑا ہوا ہے اندھے میں, وہ بت کہہ رہا ہے. بار بار گوتا کھا رہے ہیں, پھر جا رہے, پھر نکلنے بہت دیر ہو گئی, یہاں تک کہ ایسے ہونے لگے. سمندر کے پانی کے اوپر سمجھے تیرنے لگے, سطح سمندر پر تیرنے, بہت دور تک پہنچ گئے. جا رہے ہیں ایسے ہی, کرے جان دے دوں گا, ایسے ہی ہوش میں نہیں, جان دے دوں گا مگر ایمان نہیں لاؤں گا, مسلمان نہیں ہوں گا, جان دے دوں گا. اچھا, ادھر سے ایک تاجروں کی کشتی آ رہی تھی. انہوں نے دیکھا یہ سطح سمندر پہ کون ہے. تاجر نے دیکھا رہے کوئی انسان ہے, جلدی سے ہاتھ بڑھائے گے, اسے نکالا اور کشتی میں بیٹھا لیا.
ان کا چہرہ اورا صاف کیا، وہ سب پوچھا بھی کون ہو؟ کہ ہم ابو جہل کے بیٹے ہیں، کیا نام؟ اکرمہ ہے۔ جب دیکھا غور سے پہچان لیا کہ ابو جہل مشہور آدمی تھا، کیا رے بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم ایسے یہاں کیسے اس میں گر گئے؟ کیا سبب ہوا؟ کیا ہوا؟ بولے میں نے اس میں چھلانگ لگائی، پلنگ لگائی، میں خود اس میں باندھا۔ بولے کیوں؟ مرنے کے لیے۔ کیوں مرنے کے لیے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو گیا اور میں نے دیکھا جب ان کے سامنے آ جاتا ہے سمجھے پھر ان کا ہو جاتا ہے، ان کا جادو چل جاتا ہے، تو میں نے اب ان سے بچنا بہت مشکل ہے، لہذا جان دے دو، ایمان مت لاؤ۔ تو مرنے کے لیے آیا، کئی بار سمندر میں کودا مگر مر ہی نہیں پایا۔ کہ اچھا کہ ہاں، انہوں نے اپنی پوری کہانی بتائی۔ اس کے بعد کشتی میں ایک کونے پہ بیٹھ گیا، ایک بچہ وہاں تھا، چھوٹا تھا، ایک مسلمان تاجر بھی تھا، اس کا چھوٹا بچہ، اس کے ہاتھ میں ایک تختی تھی، وہ تختی پڑھ رہا تھا، قرآن شریف کی آیت لکھی تھی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک المؤمنین۔ جب اس نے یہ پڑھی، اکرمہ نے دیکھا، کہنے لگے بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا قرآن اسی کی یہ آیت ہے۔ بولے اچھا کہ ہاں۔ اب اکرمہ نے دیکھا، اس کا دل جو تھا ادھر کھنچنے لگا، اب دل کھنچنے لگا، اس پہ اثر ہونے لگا اسلام کا۔ تو دل ہی دل میں اکرمہ نے کہنا شروع کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنا مشکل ہے، بچنا مشکل ہے۔ اب تو سمجھے پورے جسم کے اندر ہر روٹے میں محمد سما رہے ہیں۔ دیکھا ہر اس میں کیوں؟ میرے آقا نے فرما دیا تھا، سما رہے ہیں۔ اب اکرمہ کی حالت دیگر کو ہونے لگی، ایک دم چونک گئے، آنکھیں کھولیں، کہے ملا، کہ ہاں، کیا کشتی کا رخ موڑ دے؟ بولے کیوں؟ وہ ساحل پہ چل، مجھے گھر جانا۔ بولے نہیں جاؤں گا۔ بولے نہیں چلنا ہوگا۔ بولے نہیں۔ بولے پیسے لے لے۔ بولے نہیں۔ کیا تجھے 10 اشرفی دوں گا؟ بولے نہیں۔ بولے 20 لے لے؟ نہیں۔ کیا 30 لے لے؟ نہیں۔ کیا 40 لے لے؟ نہیں۔ کیا 50 لے لے گا؟ نہیں۔ ہوتے ہوتے 100 پہ آیا، کیا نہیں، اور 100 تو بہت نہیں ہے سر بھی اس کے لیے۔ تو اچھا 200 لے لے؟ نہیں۔ 300 لے لے؟ نہیں۔ کیا 400 لے لے؟ 500 لے لے؟ مجھے جانا ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، اب کلمہ پڑھنا ہے۔ دیکھا روک لے، ہے کسی میں ہمت؟ دین کو روک رہا ہے، اور جس پہ سرکار کرم کر دے روکتا نہیں ہے۔ خود پیسے دے دے کے بھاگ کے آ رہا ہے۔ کیا 500 اشرفی دوں گا؟ کیا نہیں۔ کیا 600 دوں گا؟ کیا نہیں۔ کیا 700 کا نہیں۔ کیا 800 کا نہیں۔ کیا 900 نہیں۔ کیا 1000 دوں گا؟ کیا لوں گا؟ چلوں فوراً کشتی کا منہ موڑا، ایک دم کشتی ادھر چلی جائی، سمندر میں ادھر جا رہی، فوراً جب کنارے کی طرف آئے گی، کنارے پہ لگی، اکرمہ وہاں سے اترے اور بڑی تیزی میں بھاگے سرکار کی بارگاہ کے لیے، بھاگتے 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 یہاں تک کہ عصر کا ٹائم ہونے والا تھا، سرکار کی خدمت میں پہنچنے والے جبریل علیہ السلام آئے، پیارے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور کہا اے میرے آقا اللہ تعالیٰ فرماتا میرے محبوب سے کہہ دو کہ اکرمہ ایمان لانے کے لیے آ رہا ہے، اور آپ اعلان کر دو ابو جہل سے کہہ دو، ابو جہل اپنی پوری پارٹی کو لگا دے، کوئی ہمت ہے تو اکرمہ کو ایمان سے روکے۔ چیلنج کر دیا۔ یہ چیلنج کہاں سے ہو رہا ہے؟ رب العالمین کی طرف، رب عرش کی طرف سے ہو رہا ہے۔ سرکار نکالی، اعلان کرو۔ مولا علی نے اعلان کیا بلند آواز سے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ایمان لانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابو جہل ان کی تمام چوکڑی کو، ان کی تمام پارٹی کو سمجھے چیلنج ہے، ہمت ہو تو سمجھے اکرمہ کو ایمان سے روکے۔ دیکھا اعلان کر دیا گیا، پوری سمجھے پارٹی کھڑی ہوئی گئی، ابو جہل سب کھڑے ہوئے، اتبا بھی کھڑا، شیبہ بھی کھڑا، ابوالبختری بھی کھڑا، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اکرمہ ادھر سے آئے بڑی تیزی میں، ابو جہل نے کہا بیٹے کہاں جا رہے گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ بولے کلمہ پڑھنے۔ مسلمان بولے ارے مت جا، وہ جادوگر ہیں۔ بولے ابا وہ جادوگر نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی آخر الزمان، وہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، ان کے بارے میں برا مت کہنا، نہ اچھا نہیں ہوگا۔ کل تک جو پیارے نبی کے دشمن تھے آج پیارے نبی کو سمجھے جان دینے والے بن گئے۔
دیکھا یہ میرے نبی کی شان ہے، جنہوں نے ایک بار دیکھ لیا صحیح سے وہ ان کا ہو گیا۔ ابو جہل سارے کافر لوگ رہے ہیں، اکرمہ وہاں سے بڑی تیزی میں چھوٹے، سرکار کے قدموں پہ آگے گر گئے، کہا اللہ کے حبیب کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کرو، اپنے دامن رحمت میں لے لو۔ سرکار نے پڑھا، سرکار نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ تم عالم ہوا جب اسلام کو ابو جہل نہ روک سکا، اتبا شیبہ نہ روک سکا، پیارے آقا کے ذکر کو پڑھ کافر نہ روک سکے تو نرسنگا نند جیسا کون روک لے گا؟ میرے آقا کے ذکر کو روک سکتا ہے، ان کے دین کو روک سکتا ہے، یہ اس کی سانسیں رک جائیں گی، اس کی بینائی رک جائے گی۔ اللہ سے تو اللہ اس کی سانس روک دے، اسے اندھا کر دے، اسے لولا کر دے، اسے اپاہج کر دے، اسے گنگا کر دے، اس کے بدن میں کیڑے ڈال دے، اسے بری موت عطا فرمائے، اس پہ سخت عذاب نازل فرمائے۔ حکومت ہند سے مطالبہ ہے کہ جو پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرے اسے موت سمجھ دی جائے، جو سجائے موت دی جائے، جو سجائے موت دی جائے۔ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ہندوستان کے اندر امن و سکون رہے، شانتی رہے، شانتی بھنگ نہ ہو، امن و سکون قائم رہے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کو امن و سکون عطا فرمائے، پوری دنیا میں امن و سکون کا ماحول پیدا فرمائے، آتنکواد کو ختم فرمائے۔ یہ آتنکوادی ہے، اس نے یہ کہہ کے پوری دنیا میں آتنک پھیلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا فرمائے۔ آج سنڈے یہ پروگرام ہماری امی جان سیدہ طاہرہ بی بی حبیب نثار رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، اور ان کی فاتحہ کا تھا۔ امی جان کو پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ اب بہادر خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول کی بیوی ہیں، اور آپ ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ آپ نے بادشاہت کو چھوڑ کے فقیری کو اختیار فرمایا، اور فقیری میں آپ پوری زندگی گزار دی۔ آپ نے نہ کھانے کی پرواہ کی، نہ پینے کی، نہ پہننے کی۔ آپ نے اللہ اس کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تن من دھن سب قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ دیا کہ امی جان کا سنڈے سال میں نہیں بلکہ ہر مہینے میں سنڈے پروگرام ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں ان کا چرچا ہوتا ہے۔ اور امی جان کی بارگاہ سے ہمیشہ ہزاروں لوگ جو ہیں اپنی مرادوں کو پاتے ہیں۔ وہاں سب مسلمان نہیں گئے، مسلمان بھی وہاں آ کے اپنی بڑی بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا پاتے ہیں، مرتے ہوئے آتے ہیں، وہاں سے زندگی لے کے جاتے ہیں، اولاد آتے ہیں، اولاد لے کے جاتے ہیں، وہاں سے بڑے بڑے سنجے پریشان اپنی پریشانی کو دور کرا کے جاتے ہیں۔ امی جان کی یہ شان ہے کہ ایک اشارے میں بڑی سی بڑی مصیبت ٹال دیا کرتی ہے۔ تو یہ امی جان کی محفل میں ان کے نانا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا، کیونکہ آج کا ماحول ایسا تھا، ایسا ماحول ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت سے حملہ ہو رہا۔ امی جان بی بی حبیب نثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پہ مرتی رہیں اور قربان ہوتی رہیں۔ ان کی عظمت کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آخری وقت میں ہمیں یہی سبق دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پہ، ناموس رسالت پہ اپنا تن من دھن جو سب قربان کرتے رہنا، کچھ رہے نہ رہے پیارے مصطفیٰ کی یاد رہے، اور انہی کا نام لیتے ہوئے دنیا سے جانا ہے۔ یہ امی جان نے ہمیں سبق دیا، لہذا امی جان کی محفل سے ہم پوری دنیا کو ہی سمجھے اپنا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ گستاخ رسول سے بچا جائے، اور پوری دنیا سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ ہر حکومت سے مطالبہ کریں کہ گستاخ رسول کو سمجھے سزائے موت دی جائے، اس کی سزا قتل ہے، اسے قتل کیا جائے۔ کہ سب سے بڑا آتنک جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں غلط کلمہ بولنا ہے، تو ایسے آتنکوادی کو بہت جلد سے جلد سزائے موت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے زمین کو پاک کرے، پوری دنیا کو آباد کرے، ہمارے ہندوستان کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مکہ شریف، مدینہ شریف، بغداد معلیٰ، کربلا معلیٰ اور نجف اشرف کے سبب سے اللہ تعالیٰ ہندوستان کو ترقی عطا فرمائے، اور ہندوستان سے ایسے بدبودار، ایسے گندے لوگ، ان آتنک بادیوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے، ختم کرے، اور ہم سب کی جان کی، مال کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی، عیدگاہوں کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے، ہمارا معاشرہ اچھا کرے، ہمیں اچھا کرے، اور گستاخ رسولوں سے ہمیں بچاتا رہے۔ گستاخ رسول کوئی بھی ان سب سے دور رہے۔ ہمارا اتحاد،
ہمیشہ اچھے لوگوں سے ہو، سنیوں سے ہو، وہابی دیوبندی گستاخ رسولوں سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے، نہ ہوگا. ہم ان سے ہمیشہ علیحدہ رہے ہیں اور علیحدہ رہیں گے. ہمیں یہی سمجھے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی درس دیا. اس وقت کے ابھی جلدی سمجھے قطب عالم تاج الشریعہ نے پردہ فرمایا. اب پردہ فرماتے فرماتے تاج الشریعہ یہی کہتے ہوئے دنیا سے گئے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. تو سب پیارے آقا پہ فدا کرو. میرے مفتی اعظم ہند میرے مرشد کریم بھی یہی سمجھے فرماتے تھے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. اور ایسے واقعات تاریخ میں ایک نہیں بہت ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی میرے ذہن میں تو تھا دو ایک واقعات صحابہ کرام کے میں پیش کروں گا جنہوں نے سرکار کے نام پہ کس طرح سے جانیں دی. ہاں میرا یہ ارادہ تھا مگر میری بات وہ میدان محشر کا ذکر چھڑ گیا، اعلیٰ حضرت کے اشعار کا ادھر پہنچ کے بعد میرا ذہن چلا گیا، اس لیے وہ واقعات رہ گئے ہیں. ہو سکتا ہے 11ویں شریف کے موقع پر ان میں سے کچھ میں پیش کروں کہ جن لوگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانا چاہا پھر وہ دین کے کیسے کیسے حمایتی بن گئے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. ابھی تو میں نے یہ بتایا خود اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے بہت بڑے مخالف تھے اور دیکھو پھر دین کے کیسے شہدا بن گئے. اور انہوں نے یہ بھی سمجھے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار اس زمین پہ سب سے زیادہ جو میری نگاہ میں آدمی غلط تھا، سب سے زیادہ جس میں برا سمجھتا تھا وہ آپ تھے. اب سب سے زیادہ جو میری نظر میں سب سے زیادہ جو مجھے پیارا ہے محبوب ہے وہ آپ ہیں. اب میں ہمیشہ آپ کے لیے قربان ہوتا رہوں گا. پہلے تو میں آپ کا مقابلہ کرتا، آپ سے جنگ کرتا تھا، اب آپ کے نام پہ جنگ کرتے ہمیشہ سمجھے اپنی جان قربان کرتا رہوں گا. یہ ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یرموک کے موقع پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. بہت آپ نے جنگ کری، جنگ کرتے رہے، اس میں شہید ہوئے. تو جو بڑے بڑے سمجھے سرکار کے مخالف تھے، سرکار کے دامن کرم وہ آ گئے، سرکار کی نگاہ کرم سے وہ سب اللہ کے بھی اچھے بندے بن گئے. آج سمجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی ترقی کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ اس سے جل رہے ہیں. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں ہم ختم کر دیں، وہ ختم نہیں کر پائیں گے، وہ خود ختم ہو جائیں گے. انہیں یہ سوچنا چاہیے ان کو سمجھے وہ زمین پہ جو رہ رہے ہیں یہ بھی سرکار کی رحمت ہے. کیا ہے؟ ہاں اعلیٰ فرماتے ہیں نجدی ان نے تجھے مولد دی کے اس عالم میں ہے، نجدی ان نے تجھے مولد دی کی اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی. دیکھا سب پہ ہے سرکار کی. ذکر روکے فضل کاٹے نقش کا جو یاد رہے، پھر کہے مردت تو ہوں رہے امت رسول اللہ کی. تو اے نرسنگانند یاد رکھ اگر تو بچا ہوا ہے تو سرکار کی رحمت سے بچا ہوا ہے. جتنی بھی سمجھے گستاخ ہیں وہ سرکار کی رحمت کے سبب سے بچے ہوئے ہیں. اگر میرے آقا کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی نہیں بچتا ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ سرکار کی رحمت کے توسط سے ہم سب کو اچھا رکھ کے ترقی سمجھے عطا فرمائے، ہندوستان کو ترقی دے، سب کے کاروبار میں ترقی دے، ان گستاخوں کو اللہ تعالیٰ نیست نابود فرمائے. آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے جمعے میں بتایا ایک گستاخ کو کیسی سزا ملی، اسے شیر نے مار دیا ہے. اور ایسے ایک نہیں بہت سے واقعات ہیں، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اور بتاؤں گا. باخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ.